مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب یا رب۔ محمد اویس ستاری مرکز اولیاء لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ میں ضلع پنجاب سے آیا ہوں ادھر۔ میرا نام نوید احمد ہے اور میں صدقآباد سے آیا ہوں۔ میرا نام حمزہ علی اتاری ہے، میں ضلع اکاڑا اجرا شام کیم سے یہاں 30 دن کے اعتکاف کے لیے پہلی بار آیا ہوں۔ یہاں پر نماز درست ہو گئی ہے میری، اور قرآن جی جو ہے وہ درست ہو گیا ہے، اور غسل کے فضائل اور جو فرائض اور وضو کے فضائل وہ۔ اس دفعہ دوسری بار آیا ہوں، بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے یہاں آ کے، نمازیں پڑھنے کو مل رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت۔ میں دنیا کے کام میں لگا ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے ایسی توفیق دی، اللہ کی رحمت ہو گئی مجھ پہ، اور آج میں دعوت اسلامی میں شامل ہو گیا۔ ایک دفعہ فیضان مدینہ کراچی ضرور آئیں اور اعتکاف کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا۔ پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں، بہت سکون دل کو مل رہا ہے یہاں آ کر۔ نماز پڑھنے کا ٹائم مل رہا ہے، تہجد پڑھنے کا ٹائم مل رہا ہے، نفل پڑھنے کا ٹائم مل رہا ہے، صلاۃ تسبیح پڑھنے کا ٹائم مل رہا ہے۔ کبھی امامہ ٹوپی بھی نہیں پہنے رہا، آج امامہ سجا لیا۔ اعتکاف میں آنے کی مین ریزن تو ایک یہ ہے کہ یہاں پہ سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور قرآن پاک کا صحیح طریقے سے پڑھنا ہمیں یہاں نصیب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد اشراق و چاشت، اور مغرب کے بعد اوابین کی نماز، رات کو تہجد، اس کے علاوہ صلاۃ و تسبیح ملتی ہے، اور تراویح کی نماز یہاں پتہ نہیں وہاں نصیب ہوتی نہیں ہوتی، بس اپنے کاروبار میں بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ جب سے آیا ہوں مجھے نہیں یاد کہ ایک بھی تراویح میری مس ہوئی ہو، ایک بھی جماعت میری مس ہوئی ہو۔ تو میری سب سے التجا ہے، مدنی التجا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو لے کے، خود اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو لے کے یہاں فیضان مدینہ لازماً آئیں، ایک ماہ کا اعتکاف لازماً کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا نام؟ احمد رضا۔ محمد اختر اتاری، پورے ایک ماہ کے اعتکاف کروں گا۔ معمر اجاز۔ شہروز نام ہے۔ محمد شہزاد۔ میں بہاڑی کا رہنے والا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ امیر سنت کے ساتھ سحری کرنے جا رہے ہیں، تو کیا کیفیت محسوس ہو رہی ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، دل خوش ہو گیا جب سے یہ خوشخبری ملی ہے، تب سے بس اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کب یہ ٹائم آئے گا ہم وہاں جائیں گے۔ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ پہلے ہم پرواہ نہیں کرتے تھے ان چیزوں کا، لیکن یہ کہ تکبیر اولیٰ کا ہمیں قدر ہو گیا کہ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس کی کیا فضیلت ہوتی ہے نماز کی۔ پہلے تو ہم جی آگے یوں کر کے ہم کھڑے ہو جاتے تھے یا یوں کھڑے ہو جاتے تھے، اب جی ہمارے کو ترکیب یہ دلائی گئی ہے کہ یہ ہوگی ہماری انگلیاں، اور اس طریقے سے ہم بالکل یہ سیدھے ہو کر کے قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یوں کر کے، پہلے ہم جو نا یوں کر لیا یوں کر لیا، اب ہمیں یوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ انگلیاں بالکل آپ نے قبلے کے رخ رکھنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے پھر یوں کر کے آپ نے باندھنا ہے، یہاں پہ باندھنا ہے۔ پہلے ہم یہاں پہ باندھ لیا کرتے تھے، یہاں پہ باندھ لیا کرتے تھے، اب یوں ہم یہاں پہ ہم باندھ رہے۔ یہ ہمارے کو فرق ہوا ہے۔ ہمارے نگراں نے کہا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ آپ نے داڑھی سجائی ہوئی ہے تو آپ امامہ بھی سجا لو، تو پھر یہ میں امامہ بھی باندھ لیا ابھی۔ میں یہاں پر آ کے تقریباً زمین آسمان کا فرق محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں سارے دن میں 3 گھنٹے کی ترغیب دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، سپارہ سکھایا جاتا ہے، نماز کے طریقے، احکام، غسل، جو زندگی کے اہم کام ہیں وہ سب سکھائے جاتے ہیں۔ باہر ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں ہوگا۔ کچھ غلطیاں تھیں مجھ میں، کچھ وضو کے حوالے سے، کچھ نماز کے حوالے سے، اور ہمارے نماز کے تلفظ بھی تقریباً غلطی میں تھے، وہ بہتر ہوئے۔ ان کو جب بہتری کو میں دیکھتے میرا اتنا کو دل لگ گیا کہ میں نے 5 ماہ کے امامت کورس کی نیت بھی کی ہے۔ ویڈیو پورشن نے کہا جی داڑھی کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے کہا جی کہ ان کو نیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا میں نے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو نے سننے ترتیب دلائی ہے مسواک کی، ہماری جیب میں مسواک بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہماری مسواک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ امیر سنت نے داڑھی کی نیت کروائی ہے، تو آپ کس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اب نیت کی ہے، پیسے تو نہیں رکھنی تھی، بٹ پیر صاحب نے کہا انشاءاللہ آپ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ادھر ماشاءاللہ بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، پہلے تو نماز بھی میری درست نہیں تھی، تو ابھی ماشاءاللہ وہ ہمارے نگران صاحب ہمیں نماز کے بارے میں بتاتے ہیں، وضو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وضو میں تھوڑی غلطیاں نکل آتی تھیں، ابھی الحمدللہ وہ وضو بھی درست ہو گیا کافی حد تک۔ الحمدللہ 18 سال ہو گئے ہیں امیر سنت کے مرید بنے۔
اور پہلی دفعہ ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کے لیے آیا ہوں اور مرشد کے قدموں میں آیا ہوں. تو رات الحمدللہ مدنی مذاکرہ سنا ہے داڑھی کے بارے میں. رات ہی میں نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ امامہ بھی رکھوں گا اور داڑھی بھی رکھوں گا، انشاءاللہ ایک مٹھ تک بڑھاؤں گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ بڑی اچھی اچھی نیتیں کی ہیں دیوانوں نے. اللہ ان کی نیتوں پر انہیں دوام بخشے، استقامت دے. جنہوں نے بھی داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے بس وہ آقا کی پوری سنت سجانی ہے. ایک مٹھی توبہ بھی کرنی ہے، اب تک کیوں گھٹائی کیوں منڈائی. جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی وہ بھی پیچھے نہ رہیں. رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو یہ اچھی نیت کریں گے، بڑھانا شروع کریں گے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. امامہ شریف سے جائیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. اعتکاف میں تو سبھی کو سجا لینا چاہیے. یہاں کون مطلب آ کر آپ کو چھیڑے گا، مذاق اڑائے گا، کون اعتراض کرے گا. آقا کی سنت جتنا اچھا ہے کہ جتنی سنتیں جو ہو سکیں وہ آدمی عمل کرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. دل میں ہی نیت کر لی یہی کافی، بلکہ ضروری بھی ہے کہ جب بھی نیت ہو تو دل میں تو کی ہی جائے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے نکلیں گے باہر تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا اچھا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اب اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو افطار کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے، افطار کر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے. نیت کر لیں اور اب بھلے افطار کر لیں، لیکن چونکہ آپ نے کھانے پینے کے لیے نیت کی ہے تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب چاہیے تو اللہ کی رضا کے لیے نیت کرنی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ پہلے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب کھائیں پئیں سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1443 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 7ویں رات ہے، 7th نائٹ. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں اتارتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. 10 گریڈز اپ ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں معتکفین کے بہاریں ہیں اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ
सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब भी बिस्सवाब या यदि दुरुस्त दे पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं, बंद पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलजार तैयबा सरगोदा 10 साल की तरगीब दिलाने पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं नियत करता हूँ कि आइंदा और इंशाअल्लाह ताला अब सुन्नत के मुताबिक पूरी दाढ़ी रखूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं मदनी चैनल बहुत शौक़ से देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ इल्म में दीन सीखने को मिलता है, गुनाहों से नफ़रत होती है, नेकियों का जज्बा मिलता है। अल्लाह ताला हज़रत साहब पर बरकतों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, हमको मदनी चैनल से प्यार है, जिसको मदनी चैनल से प्यार है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका बेड़ा पार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दाढ़ी की नियत मुबारक, तौबा भी करनी है जब तक मुंडाई घटाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, तासुरात में वो नमाज का तरीके का भी बताया इस्लाम भाई ने, हमको सिखाया गया। हाथ उठाने का तरीका फिर समझ लें। तकबीर तहरीमा में ये लग रहा था जैसे खींच कर उठाया हुआ है हाथ, ये खींच कर उंगलियों को तकल्लुफ नहीं करना, बल्कि नॉर्मल किबला रुआ इस तरह खींचे हुए ना हो। ये मुझे मतलब हो सकता है शक पड़ा हो, इस तरह हाथ उठाना तकबीर तहरीमा में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आइए रमज़ान शरीफ की दुआ पढ़ते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक जब तशरीफ लाता तो ये दुआ पढ़ते, तो हम मिलके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ाना वसल्लिम रमज़ाना ली वसल्लिमहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मुझे रमज़ानुल मुबारक में सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसे मुझ पर सलामती के साथ गुजार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्शिदी हैदराबाद सिंध से मोहम्मद अशरफ अत्तारी अर्ज गुजार हूँ। आपकी खिदमत में सवाल अर्ज है कि जिस तरह हम लोग मुख्तलिफ मौके पे सुनते हैं कि रूहानी ताकत बहुत है, फलां बुजुर्ग बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है, या इस महफिल में रूहानियत तारी थी, तो पूछना ये है कि रूहानियत दरअसल क्या है और क्या ये कम या ज्यादा होती रहती है, और कौन से अवामिल हैं जिनसे रूहानियत हासिल होती है और कौन से अवामिल हैं जिससे रूहानियत चली जाती है, और क्या क्या निशानी है जिससे ये पता चले कि फलां जगह रूहानियत है या फलां शख्स में रूहानियत है या नहीं है। मेरे और मेरे घर वालों के लिए, मेरे मुहिब्बीन मुतअल्लिकीन के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों की दुआओं से नवाज दीजिए। उमूमन रूहानियत उसको कहते हैं अवाम में कि जहाँ दिल लगे कुछ, यानी कि कल्ब को फरहत महसूस हो, राहत मिले और मज़ा आए। यानी वो जैसे कोई बुज़ुर्ग हैं तो उसके पास जाएं तो दिल लगे, वो बोरियत ना हो, जाने का दिल ना करे कि हम इनके पास बैठे रहें। मज़ार शरीफ पर जाएं तो वहाँ भी ये कैफियत हों। तो उमूमन ये रूहानियत का इस तरह ज़ुहूर होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें बाज़ औक़ात रॉन्ग नंबर भी लगते होंगे कि कोई ऐसे शख्स के पास चला गया जिसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, वो भी यानी कि पीर है, चमड़ी भी सफ़ेद है, दाढ़ी भी वाइट है, ये भी होता है और अक़ीदा ख़राब है। मसलन सहाबा किराम के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है और इस तरह का, या अल्लाह और रसूल के बारे में बाज़ होते हैं जो गलत बातें करते हैं। तो हकीकत में वो रूहानियत की पहचान जो है ना, ये हर एक को ये करना मुश्किल होता है। वो है ना, तो लिबास से खिज़र में या सैकड़ों रेज़न भी फिरते हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। तो इसलिए वो पहले तो
عقیدہ دیکھنا ہے، یہ ضروری ہے. اور یہ کیسے دیکھا جائے تو یہ سیکھنا پڑے گا. عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے نا تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے نا تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا. تو جو اللہ اور رسول کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، اہل بیت، صحابہ و اہل بیت میں سے کسی ایک کے بارے میں، یا اولیاء کرام کے بارے میں، یا کسی ایک ولی اللہ جن کی ولایت مسلم اور مشہور ہوتی ہے، جیسے حضور غوث پاک، حضور خواجہ غریب نواز وغیرہ، تو ایسی ہستیوں کے بارے میں کوئی ایک کے بارے میں کچھ کلام کرے، صحابہ کے بارے میں کلام کرے. مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی کلام کرے. صدیق اکبر کے بارے میں معاذ اللہ کوئی کلام کرے، مولا علی کے بارے میں کوئی کچھ کہے، امام حسین کے بارے میں کچھ اسی کمزور بات کرے، تو اس کی گلی سے گزرنا بھی نہیں ہے، قریب جانا. اور روحانیت اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے، روحانیت نہیں ہے، شیطنت ہے. اپنے میں اتنی کہاں مطلب دا مقام ہے، کہاں مطلب ہے کہ روحانیت اپنے اندر جذب کر سکیں. تو یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ بعض اوقات ٹیپ ٹاپ دیکھ دکھاؤ سجاوٹیں ہوتی ہیں آستانوں کی، تو اس میں بھی آدمی یہ رش ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پہنچا ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ اگر ہم کسی کو برائی کرتا دیکھیں تو ہمیں اسے کس طرح روکنا چاہیے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ برائی کر رہا ہے تو ہم اسے کیوں روکیں، اور بعض لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدھی مرتبہ اسے منع کر دیا، اور بعض لوگ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جب تک یہ برائی چھوڑے گا نہیں میں اسے نہیں چھوڑوں گا. آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. اس میں صورتیں ہیں، جیسے کہ اگر خیال جم گیا، ذہن جمتا ہے کہ یہ بولوں گا تو مان جائے گا، برائی چھوڑ دے گا، تب تو واجب ہو جائے گا کہ اس کو ہم سمجھائیں، برائی اس سے چھوڑنے کا کہیں، توبہ کی بھی تلقین کریں. گناہ اگر وہ کر رہا ہے تو توبہ تو کرنی ہوگی نا، خالی چھوڑنے سے کام نہیں ہوگا. میں جیسے کہا کرتا ہوں، کہتا ہی رہتا ہوں، داڑھی منڈاتے ہیں تو اب اسے توبہ بھی کریں. رکھ لی اچھی بات ہے، پوری ایک نیت توبہ بھی کرنی ہوگی، اب تک منڈوائی، یہ رکھ لینے سے معاف نہیں ہو جائے گی. تو کہیں توبہ کے تقاضے پورے کرنے ہوتے، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے اب نماز پڑھا کروں گا. اب یہ کہ اب تک نہیں پڑھی، اس کی بھی توبہ تو کرنی ہوگی نا، قضا جو قضا ہوئی اس کی توبہ، اور اب اس کو ساری قضائیں پڑھنی بھی پڑیں گی، خالی توبہ سے بھی کام نہیں چلے گا. اس کو تلافی بولتے ہیں، جو کمی ہے اس کو پوری کر دے، تو توبہ جب مکمل ہوتی ہے. اسی طرح کے اور معاملات، یہ صورت. اچھا اب ظن غالب نہیں ہے، مانے گا نہیں مانے کچھ پتہ نہیں ہے، تب بھی نیکی کی دعوت دینا یہ کار ثواب ہے، مستحب کام ہے. جیسے ہم لوگ دے رہے ہیں اس وقت نیکی کی دعوت، لیکن کوئی پتہ نہیں کون مانے گا کون نہیں مانے گا، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. اچھا اب یہ کہ کسی کے پیچھے لگ جانا، اس میں بھی صورتیں. اب ایسا شخص ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں چند بار بولوں گا تو یہ پھر مان ہی جائے گا، اپنا ایسا وزن ہے، تب تو صحیح ہے. اور اگر ایسا ہے کہ یہ وزن ہو کر بھاگ جائے گا، برا بھلا کہے گا، اور جو تھوڑا بہت عمل کرتا ہے اس سے بھی یہ چھوٹ جائے گا، تب تو اس کو اس طرح نہ کرنا چاہیے. موقع کی مناسبت سے بالکل پیچھے پھر جیسا موقع. اب مثال کے طور پر میں نے داڑھی کی ترغیب دلائی، داڑھی رکھنے کی. اب بعضوں نے تو جذبے کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوں گے، بعضوں کا کیا ہوگا کہ برابر میں بیٹھے ہوئے نے کہا ہوگا تھا نا یار موقع ہے، دوست ہوگا اس کا یا کوئی، ویسے بعض دوست نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ مسلط ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا لو ہاتھ اٹھا لو، نیت تو کر لو. نیت ایسے تھوڑی ہوتی ہے جب تک دل میں ابھار نہ ہو، خالی ہاتھ اٹھانے سے نیت تھوڑی ہو جائے گی. لیکن وہ اس طرح کے بھی کیس ہوئے ہوں گے، تو یہ کرنے سے کیا وہ بندہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کترائے، یا تو اس فرد سے کترائے گا یا یہاں آنے سے کترائے گا. پرانا ایک واقعہ ہے کہ ایک کسی اخبار کا وہ مالک تھا یا پارٹنر تھا، مطلب شخصیت تھا، اس کو میں نے اجتماع کی دعوت دی، تو اس نے کہا میں نہیں آ سکتا،
میں آیا تھا، لیکن تم نے داڑھی کا بولا اور مجھے اشارے کر دے اٹھا داڑھی رکھ. یار ہم لوگ ایسے ہیں داڑھی نہیں رکھ سکتے. پھر بولا بات پہ یار نعرے لگ رہے تھے. تو اب یہ ہم لوگوں کو مطلب میرے کو نہیں سمجھ میں آئے. کیوں ایک شخصیت، ایک اخبار بھی میں اب نام نہیں لیتا، مشہور اخبار کراچی کا، اور شاید اس وقت ہو سکتا ہے وہ پک پر تھا وہ اخبار، یا سیکنڈ پوزیشن پر ہوا. خیر وہ یوں ہاتھ سے نکل گیا اور میرے کو بھی جواب دے دیا. بعض ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں بولنے میں، بالکل ماسٹر ہوتے ہیں. تو یہ اب جیسے میں آتا ہوں، لوگ یہ بیان جاری ہوتا ہے مدنی چینل پر، نور کی برسات ہو، میرے لیے تو دعا ہی ہو رہی ہے، لیکن دعا دل میں مانگنا یہ انسب نہ، جو دعا غیر موجودگی میں مانگی جاتی کسی کے بارے میں وہ زیادہ قبول ہے. تو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بیچاروں کو سمجھ پڑتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھ پڑتی یا دوسروں کو تو سمجھنے دو جو سمجھ. اب ظاہر ہے کہ میں آیا تو میں تو روز آتا ہوں، نئی بات تو نہیں ہے نا. اب کوئی بول رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، کوئی نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، او نعرے، اس سے کیا وہ بیچاروں کو تانا بانا بکھر جاتا ہوگا جو سن رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی. ہاں کا نہ کہاں ہو جاتا ہوگا. مسئلہ بیان ہو رہا ہے، کوئی سنت بیان ہو رہی تو وہ آدھی سمجھتا ہوگا، پھر آگے اسی کو یہ بڑھائے گا. غلط بات جو اس نے سمجھی یہ بھی خطرہ ہوگا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ نعرہ لگانے کا موقع ہوتا ہے، موقع محل ہے، کوئی سی بات کی گئی اور وہ پھر کہ نعت وہ رکا اور مضمون نہیں ٹوٹے گا، انہیں کوئی ایسے ڈسٹربنس نہیں ہوگی. تو کسی نے جوش میں لگا دیا نعرہ تو ٹھیک ہے، باقی بات پہ جو نعرے لگاتے ہیں نا وہ بیچارے شاید کام نہیں کرتے، اس طرح کے آ جاتے ہیں بے موقع نعرے لگاتے رہتے ہیں. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ سمجھدار بننا پڑے گا، یا اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ موقع کی پہچان کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. احمد جامعۃ المدینہ سے مدنی مذاکرے میں عرض گزار. مہمان نوازی کس انداز سے کرنی چاہیے اور امیر اہل سنت مہمان نوازی کس انداز سے فرماتے تھے؟ اور آپ کے گھر تو ہر روز ہی مہمان آتے ہوں گے، اس کے باوجود آپ کا مہمان نوازی کرنا اور پر مشکلات کا درپیش ہونا، اس بارے میں اگر کچھ فرما دیتے تاکہ ہمارے لیے بھی ترغیب ہو جائے. مہمان نوازی کرنی چاہیے. صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام یعنی احترام کرے، اور جو شخص اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے. ایذا مانے تکلیف. اور جو شخص اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی یعنی اچھی بات بولے یا چپ رہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس سے خندہ پیشانی سے ملے، یعنی کہ مسکرا کر اور ذرا حشاش پشاش انداز میں ملے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ آیا تو اس کو لگے کہ میں بوجھ بن گیا ہوں، یہ مجھ سے ناراض ہوئے. خندہ پیشانی سے حشاش بشاش طریقے پر مسکرا کر ملے. اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے، حتی الامکان اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے. میزبان کو چاہیے کہ مہمانوں کی خاطرداری خود کرے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. تو یوں مطلب ہے کہ مہمان کی جیسے کہ خود صاحب خانہ اگر اپنے ہاتھ سے اس کے سامنے کھانا رکھے گا تو اس کو زیادہ خوشی ہوگی، کھائے گا اتنے جتنا اس کو کھانا ہے. خادم سے نوکر سے رکھوا لے گا تب بھی انہیں کھا لینا ہے، اس نے خود رکھے پوچھے اور لیجیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد پڑتا مجھے 3 بار سے زیادہ نہ پوچھے، یعنی اتنا نہ پوچھے کہ وہ بیچارہ مروت میں زیادہ کھا جائے.
اچھا پھر یہ کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ تو چند بار ہوا ہے، میں تو جاتا نہیں نا اتنا گھروں میں، پہلے جاتا تھا، تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو یا تو تعین کر دیا میزبان نے، یا خود بیٹھ گیا میزبان، یا مطلب یہ کہ کوئی اپنی مرضی سے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ہاتھ سے نکال کر ڈالنا ہے اور ڈالتے جانا ہے. یوں مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی اس طرح کے انداز سے. کوئی بولے نا اور لیجئے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ ڈال دینا. اب جیسے کہ سپوز کریں کہ اس نے اتنا بڑا آلو ڈال دیا، اب آلو کسی کو موافق ہی نہیں ہے، ارے کیا مروت میں کھائے پورا اور پھر پیٹ پکڑ کے بیٹھا رہے، اب کیا ہوگا. اسی طرح وہ چند ڈشیں ہوتی ہیں، اب اس کا ریڈ میٹ سے پرہیز ہی ہے، بیچارے کو یورک ایسڈ ہائی جا رہا ہے اس کا، اب اس نے بوٹی نہیں بوٹا اپنی پلیٹ میں ڈال دیا اپنے ہاتھ سے، اب کیا کرے بندہ. حالانکہ سبزی بھی تھی دسترخوان پہ، دال بھی تھی، وہ چاہتا تھا کہ دال سبزی پر توجہ دینی ہے، اب اس نے بوٹی ڈال دی. اچھا، یا پھر اس کے دانت ایسے کہ ریشے دار بوٹی پھنستی ہے، اور یہ کوئی اپنی پسند کی یا اپنی موافق بوٹی کا اس کو خیال یا شوق یا جذبہ یا مجبوری جو بھی ہو، آپ نے وہ ریشے دار بوٹی ڈال دی، وہ بیچارہ دانت کو سہلاتا رہے گا کھانے کے بعد. تو یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اس طرح پھر وہ مزاق کرکرا ہو جاتا ہے، ویسے گھر پہ جانے کو دل نہیں کرتا دوبارہ، کہ اب یار پھنس جائیں گے. تو مرضی پر چھوڑ دیں کہ چند چیزیں رکھیے جو چاہے کھائے. یہ خاص خیال ہے. ایک بار کہیں گیا تھا میں، تو وہ کوئی بڑی سی مچھلی انہوں نے بھونی تھی آگ پر، بہت پرانی بات ہے یہ. تو اب وہ مچھلی بھونی، اب آئی، مہمان تو زیادہ نہیں تھے، ہم چند افراد تھے. اب وہ آدمی ضرورتاً اپنا کچھ تھوڑی سی نکالے گا. ایک میری جان پہ بیٹھ گئے صاحب، بیٹھ گئے. اب وہ بوٹی نے یوں کریں پوچھی پوچھی اس کو، جیسے بچوں کو نہیں نرم کر کے ڈالتے ہیں اس کے منہ میں. اب منہ میں نہیں ڈالا تھا، اتنی مہربانی کی تھی. وہ کانٹے چن چن کے وہ ڈھیر لگاتا رہا میری پلیٹ پہ. اب میں کیا کروں یار، کچھ اور بھی کھانے کے لیے اجازت ہے یا نہیں مجھے؟ یہ نوچی ہوئی آپ کی مسلی ہوئی مبارک ہاتھوں کی برکتیں لیے بھی یہی میں کھاتا رہوں. یہ سب باتیں میں بتا رہا ہوں، تو آپ کے پاس بھی کبھی مہمان آئے نا، آپ اس کو کہیں کہ لیجئے، یہ اچھا لگتا، اور لیجئے نا، یہ 3 بار یعنی وقفے سے، اور صرف ایک ہی شخص کو نہ کہتے رہیں، سب کو کہیں. خاص کر جو غریبڑا ہو نا، جس کے کپڑے بھی بیچارے کے سادے ہوں، اور بیچارہ وہ سب نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے، پاورفل آدمی نہیں ہے، جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، وہ آیا ہوا ہے ساتھ میں، بھلے آپ یعنی غلط نہیں آیا، درست آیا ہے کہ آپ نے اتنے مہمان مانگے تھے، اس میں ایک یہ بھی ہے. تو اب یہ کہ اس کو بھی پوچھ لے، یہ بہت ضروری ہے. غریبوں کی دل جوئی پہلے. یہ ہوتا ہے کہ شخصیت کو تو پوچھا جاتا ہے، غریبوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. یہ آپ خود نوٹ کر لیں گے اگر آپ کے یہاں مہمان آتے ہوں تو. اللہ کرے آپ غریبوں کو توجہ دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی برکتوں سے نوازے. دل خوش ہوتا ہے کہ بیچارے غریب ہیں، دکھیار ہیں، کوئی سید صاحب آئے ہوئے، تو وہ تو سب شخصیتوں کے سردار تو یہ ہیں، اصل شخصیت تو آل رسول ہیں. ان کو بھی بیچاروں، بیچارہ تو میں خیر، ان کو بھی پتہ نہیں پوچھتے. نام بڑا ہے گدی نشین تو پوچھتے ہوں گے، لیکن یہ گدی نشین ہو یا نہ ہو، سید ہونا کافی ہے نا. یہ وہ بہت بڑا ان کا تمغہ ہے ان کے پاس، تو اس پر ان کو رسپیکٹ ملنی چاہیے ہماری طرف سے. وہ نہیں مانگتے، ہمارے لیے آخرت کے لیے بہتر ہے کہ ہم کسی کے بچوں کو پیار دیں گے نا، تو کوئی ہم سے خوش ہوگا، ہمارے بچوں کو پیار کرے گا، ہمیں نوازے گا. تو ہم آقا کی ان شہزادوں کو پیار دیں گے، سادات کرام کو. ہمارے آقا جب پیار دیں گے تو ایسی شفاعت کریں گے کہ سیدھا جنت میں لے جائیں گے. سمجھا کرو یار. دوبارہ لیکن مہمان نوازی تو بہت اچھی چیز ہے. مہمان آتا ہے تو اپنی قسمت کا رزق بھی لاتا ہے. ہم کھلاتے ہیں تو کیا احسان کرتے ہیں، اس کے حصے کا میں پہلے مل چکا ہوتا ہے کہ فلاں آئے گا اور اس کو کھلانا ہے.
यूँ समझ लो। और मेहमान आता है तो फिर जब ये जाता है ना तो मेज़बान साहिब खाना, घर का जो आदमी जिसका ये मेहमान बना था, उसके गुनाह लेता जाता है, ये गुनाह माफ़ होने का सबब बनता है। तो यूँ इसकी बरकतें तो बहुत हैं मेहमान नवाजी की, और अल्हम्दुलिल्लाह उमूमन की भी जाती है मेहमान नवाजी, लेकिन ये कि नीयत पर सवाब मिलता है। हमारे यहाँ बाज़ों का दिए कि सिर्फ वो रस्मी कलामी और वो अच्छा लगाने के लिए सवाब की तरफ तवज्जो नहीं होती। सवाब की तरफ तवज्जो करके उसकी खिदमत करे और मेहमान को बोझ ना समझे, अल्लाह की रहमत समझे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा हजरत साहब से ये सवाल है कि गर्मियों में लोगों को पानी पिलाने की क्या फजीलत है? फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुसलमान को उस जगह पानी का घूंट पिलाया जहां पानी मिलता है, अवेलेबल है, तो गोया गर्दन को आजाद किया, यानी गुलाम आजाद किया। और जिसने मुस्लिम को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहां पानी नहीं मिलता है, तो गोया उसे जिंदा कर दिया। ये गर्मी की वो शर्त नहीं है, बल्कि मुतलकन यानी कि पानी पिलाने की फजीलत बयान हुई है। मजीद हज़रत सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद, क्या मैं तुम्हें ऐसा सदका ना बताऊं जिसमें मेहनत कम और सवाब ज्यादा है? उन्होंने अर्ज की, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पिलाया करो। इसके बाद हज़रत सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को पानी पिलाते थे। हवाला मुअज्जम कबीर जिल्द 6 पेज नंबर 22 हदीस नंबर 5385। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तेरे गुनाह ज्यादा हो जाएं तो कसरत से पानी पिला, तेरे गुनाह इस तरह झड़ जाएंगे जिस तरह तेज हवा से दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। वाकया मशहूर मुहद्दिस हजरत इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद हकीम नेशापुरी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर फोड़ा निकल आया। बहुत इलाज करवाया मगर बेसूद, यानी वो फोड़ा यानी फायदा नहीं होता था इलाज से। एक औरत को ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू अब्दुल्ला से कहो लोगों को पानी पिलाने में कुशादगी करे, न बढ़ाए, पानी पिलाना बढ़ाए। इमाम हकीम रहमतुल्लाह अलैह को ये बात पहुंची तो आपने अपने दरवाजे पर पानी की सबील लगवाई, जिससे लोग पानी पीने लगे। अभी एक हफ्ता ना गुजरा था कि आपको शिफा मिल गई और चेहरा पहले ही की तरह अच्छा हो गया, फोड़ा चला गया। तो यूँ पानी पिलाने की तो हैं तो बरकतें तो बहुत हैं। और मुहर्रम शरीफ में आमतौर पर हमारे यहाँ सबील लगाई जाती है। मुसलमान जो हैं वो भी, यानी मुसलमान जो हैं वो शुहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए सबील लगाते हैं। तो ये अच्छा काम है, इसाले सवाब का काम है। अगर सारा इसाल पिलाएं तो और अच्छा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज की, मेरे घुटने पर 7 साल से फोड़ा बना हुआ है, मैंने बड़ा इलाज करवाया, कई डॉक्टर्स को दिखाया मगर कोई फायदा ना हुआ, आप बताइए मैं करूं क्या? इरशाद फरमाया, ऐसी जगह कुआं खुदवाओ जहां लोगों को पानी की जरूरत हो। रब्बुल इज्जत की रहमत से उम्मीद है जब इसके पानी से लोगों की जरूरत पूरी होगी तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। उस शख्स ने ऐसा ही किया तो लोगों पर पानी का सदका करने की बरकत से उसे फोड़े से शिफा मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ पानी पिलाना और ये सब मतलब यानी कि बड़े सवाब के काम है कि नीयत सवाब की हो। रिया दिखावा सबको कहते फिरे कि माँ बदौलत ने
वो मस्जिद में जो कूलर लगा हो ना, मैंने लगवाया, पता है आपको, मैंने लगवाया। मकसूद है कि लोग तारीफ करें, दिल में जगह बने, तो फिर रियाकार है, नहीं लगवाता तो सही था, अल्लाह के लिए करे। सिर्फ बताना रियाकारी नहीं है, बताना इसलिए बताया कि दिल में लोगों के मकाम पैदा हो, इज्जत हो, वाह वाह करें ना, इज्जत हो पैदा दिल में, तो ये रियाकारी है। तो दूसरों को तरगीब दिलानी है, इसलिए अगर किया और वो ऐसा है कि इसके कहने से तरगीब होगी दूसरों को कि मैंने भी किया तुम भी करो, तो ये कार्य सवाब है इस नियत पर अगर कोई कहता है तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह सुनन नबी दाऊद शरीफ की एक हदीस मुबारक हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से कि जो मुसलमान को उसकी प्यास की सूरत में पानी पिलाए, यानी उसको सैराब कर दे, पिला दे पानी, अल्लाह पाक उसे रहीक़ मखतूम से पिलाएगा। रहीक़ मखतूम वो शराब जिसके ऊपर मोहर लगी हुई होती है, जो सिर्फ और सिर्फ उसके मालिक ही को मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन रज़तारी है और अमीर अहले सुन्नत, मेरा आप सवाल है कि ये इरशाद फरमाएं कि वक्त में बरकत कैसे पैदा हो कि सारा काम वक्त पे हो जाए। वक्त में बरकत, यार कि वक्त तो अपने हिसाब से ही गुजरेगा, घड़ी अपने हिसाब से चलेगी। हमारा ये होता है जैसे कि शैतान जो है ना, ये है पीछे, हमारे नफ्स पीछे है, तो नेक काम जब करते हैं ना तो वक्त में बरकत ही बरकत होती है। नमाज पढ़ते हैं तो एक एक सेकंड का नाप होता है, जल्दी निकलो निकलो। जो मस्जिद में आया वो ठहरना नहीं है, दूसरे फातिहा के लिए भी इंतजार नहीं करना, बल्कि अगर बुराई करने का मौका मिले तो आसरा नहीं करना है। अरे भाई अब थोड़ा अरे यार मौलाना बहुत लंबी करता है, मुझे जल्दी है। अब बेचारे मौलाना अगर इत्मीनान से दुरुस्त पढ़े तो लंबी करता है। तो खैर जहाँ ऐसा मौका हो और इमाम को भी पता हो कि लोग ठहरते नहीं, इंतजार करते हैं दुआ का, तो इसको चाहिए कि वो इमाम साहब को जल्दी दुआ पढ़ा दे, फिर अपने नफलें या औरात बाद में पढ़े दुआ के। ये एक मशवरा था, नर्स कर रहा हूँ, फतह रज़विया में ये मशवरा मिला हुआ है आला हज़रत ने, कि जहाँ इंतज़ार करते हैं लोग दुआ का, तो उनको फिर ज़्यादा इंतज़ार की वो उफ्त में मुब्तला ना किया, फारिग कर दिया जाए दुआ से। ये भी एक अच्छा काम है कि लोगों की इसमें भी दिलजोई है। तो बहरहाल ये कि गुनाहों के काम में, नेकी के काम में तो वक्त में बरकत होती है। जब भी तो बोलते हैं यार टाइम पास, यार रोजा दिन बड़े हैं, टाइम पास नहीं होता। तो फिर ये क्या, पहले वो क्या, वो शतरंज खेलना, वो क्या बोलते हैं ताश के पत्ते, ताश खेलना, इस तरह करके लोग पास करते थे टाइम। खुदा जाने आप करते कि नहीं करते, पहले ये होता था टाइम पास करना है, गाने सुनना, ड्रामा देखना, टाइम पास हो जाए, जल्दी जल्दी मगरिब हो जाए। ये तो उनकी बात करता हूँ जो रोजादार होते हैं। अच्छा, अब आ गया हाथ में मोबाइल, सारे इसमें ऑप्शन मौजूद हैं तबाही के, उसके जरिए टाइम पास करते होंगे। तो ये गुनाहों में जो पास करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पूरे मोबाइल में सब 100% गुनाह होते हैं ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप समझदार हैं कि जो लोग आमतौर पे देखते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मजहबी लोगों की बात नहीं करता, उलमा की बात नहीं करता। तो इस तरह वो मतलब थोड़ा इंजॉय करते हैं और बस फिर गपशप लगाएंगे थोड़ा, तो इस तरह वो टाइम पास करते हैं। ये जो मैं कहता हूँ ये कोई नई बात नहीं कर रहा, ऐसा होता है। टाइम में बरकत, इबादत जब करते हैं तो बरकत ही बरकत है, और हम चाहते हैं कि ये जल्दी बरकत चली जाए और टाइम ख़त्म हो जाए जल्दी जल्दी। और गुनाह होते हैं तो बस टाइम का पता ही नहीं चलता, निकल गया। ये है सूरत हाल। अल्लाह करे कि नेकियों में बरकत, ऐसा दिल लगे कि हमको टाइम कम लगे। जैसे सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा के बारे में किसी किताब में पढ़ा था कि आप दुआ करती थी कि अल्लाह एक ऐसी लंबी रात मिल जाए कि मैं बस जी भर के तेरी इबादत कर लूं।
جس کی نہ قیامت تک اللہ سحر ہوے، ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں۔ اب ہو سکتا ہے شاعر کا تو یہاں یہی ہوگا شاید کہ جنت البقیع میں سو جاؤں، پھر صبح قیامت کو اٹھوں، ایسی کوئی رات قبر کی مجھے مدینے میں مل جائے۔ میرا گمان ہے کہ ان کا یہ، میں نے اپنے طور پر یہ مبالغہ بھی ہے، قیامت تک سحر نہ ہو، سحر ہو نہ ہو، یہاں صبح آئے نہیں تو ایسی رات، تو یہ بھی پھر محال ہے کہ جو سورج اور یہ سارا نظام تبدیل کرنے کی دعا تو ہم نہیں کی جائے گی نا، کہ وہ محال جو ہوتا ہے محال عادی ہے، یہ بھی ہے نا، نہیں محال عادی، تو اس کی بھی دعا جائز نہیں ہے کہ یا اللہ دن آئے نہیں، بس رات ہی رات رہے، رات ہی رات رہے، رات ہی رات رہے، روزہ ہی نہ رکھنا پڑے گا، کہ دن ہوگا تو روزہ رکھنا پڑے گا، تو پھر ایسی دعا مانگے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ اور اگر معاذ اللہ روزے کو بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ روزہ کہاں معاذ اللہ یہ آ پڑا، یہ کیسے فرض ہو گیا، اگر روزے کی توہین ہے اس کو بوجھ سمجھا تو کافر ہو جائے گا۔ اور نفس پر بوجھ ہے، دل نہیں لگتا اور جلدی ٹائم پاس ہو جائے، اور یہ افطار، تو یہ کفر نہیں ہے، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ یہ حال نماز کا بھی ہے کہ نماز کو بھی بوجھ، تو وہ نفس پر تو بوجھ ہے، دل تو نہیں لگتا، پڑھتے ہیں فرض سمجھ کر کے وہی پڑھنا ہے، تو یہ بوجھ ہونا یہ کفر نہیں ہے۔ نماز ہی کو بوجھ سمجھے کہ یار نماز کہاں فرض ہو گئی، یار وہ پھنس گئے، یار کاش اللہ پاک نماز فرض نہ کرتا، تو بوجھ ہے، یعنی اس طرح کا اگر بوجھ سمجھتا ہے تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ آپ کو رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارک۔ تمام ماتکان رسول کو ماہ رمضان کا پہلا جمعہ مبارک کو۔ رمضان 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 الف با تا سا زین، قاف قاف لام میم نون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھرے گا ہم تو دیا رمضان ہے۔ رمضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ امیر الاہل سنت سے عرض ہے کہ ہم نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھا ہے، ہم نے برتن صاف کر لیے ہیں، الحمدللہ کھانے کے بعد برتن بھی صاف کر لیے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی۔ پیارے باپا جان، جو اینیملز کی شکل والی چاکلیٹ ہوتی ہے وہ کھا سکتے ہیں؟ یاد آئے ماشاءاللہ، بہت پیاری پیاری ادائیں ہیں، پیارے پیارے بچوں کی، اللہ سب کو بعمل عالم الدین بنا دے، سب اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کریں، میٹھا مدینہ دیکھیں۔ یہ کیسی چاکلیٹ پوجا؟ شوگر والی؟ بعض چاکلیٹس اس طرح ہوتی ہیں وہ جانور بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، اینیملز جانور بنے ہوتے ہیں، تو ان چاکلیٹ کو کھانا۔ اچھا، اس طرح کے چاکلیٹ بھی آتے ہیں، تو کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
मगर खुद चॉकलेट नुकसानदेह होती है, इससे बचना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर, नमाज के दौरान अगर डकार आ जाए तो क्या नमाज टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। डकार आने से तो नमाज नहीं टूटती, ना रोजा टूटता है। उबासी का मसला भी इरशाद फरमा दे, बता दो रहे। हाँ, ये उबासी जो आ करके करते हैं ना, आवाज तो निकलनी नहीं चाहिए कि ये आवाज निकलती है ना आ करके, तो ये हदीस पाक में इसको शैतान का कहा यानी खिलखिलाकर शैतान हंसता है देखकर, क्योंकि ये सुस्ती की अलामत है। तो जब ये कि नमाज में आए तो क़याम की हालत में है तो सीधे हाथ से पहले तो वो के इसको रोक के, चाहे तो ऊपर के दांतों से निचला होठ यूं दबा के रोके, और चाहे तो इन्हें वो ना हो तो इससे सीधे हाथ, जबकि खड़ा हुआ है क़याम में तो सीधे हाथ के पुष्ट से रोके, और अगर रुकू वगैरह दीगर किसी रुकन में जिसमें हाथ बंधे हुए नहीं होते तो फिर उल्टे हाथ के पुष्ट से इसको रोक के। और अगर आए उबासी तो इसमें यह भी होता है कि क्योंकि ये शैतान की तरफ से उबासी, तो ये अंबिया किराम को नहीं आती थी, इसलिए ये नियत यानी दिल में ये तस्वुर करे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी उबासी नहीं आई, या अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को कभी नहीं आई उबासी, इंशाअल्लाह रुक जाएगी। ये उबासी मैं बोल रहा हूँ पंजाबी है उबासी, इसका उर्दू लफ्ज ध्यान से निकल गया, जमाही, जमाही, और उबासी पंजाबी में जमाही, ये उर्दू लफ्ज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाजी के सामने सामान पड़ा हुआ होता है तो क्या उसके आगे से सामान उठा सकते हैं, या नमाजी कोई नमाज पढ़ रहा है उसके आगे रैक में कुरान रखे हुए हैं तो क्या कुरान उठा सकते हैं? अगर उसके सामने से गुजरना नहीं पड़ता और नमाजी को कोई इससे परेशानी भी नहीं होती तो उठाने में हर्ज नहीं है। अब उठाने में परेशानी होती है कि इस अंदाज में है कि वो इतना मैंने फासला नहीं है, पेट के पास से हाथ गुजार के यूं उठाया यानी बीच में से उसके करीब से, तो उसकी तवज्जो बटेगी, यूं ना किया जाए। वो दूर है तो करने में कोई हर्ज नहीं है। वही बात है कि जैसे नमाजी को परेशानी ना हो। अब जैसे नमाजी जैसा नमाजी और नमाज ना भी ना पढ़ रहा है तो अगर कम फासला है तब भी आप इत्मीनान से उठाएंगे, आवाज पैदा ना तो उसको बेचारे को पता नहीं चलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक पूरे माह रमज़ान का इतिकाफ जारी है फैज़ान मदीना में। KPK के शहर सवाबी, पेशावर, सवात, तो मीडिया डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी भी यहाँ पर 4 दिन के लिए यहाँ शामिल हुए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बखैर रागले, वेलकम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की बारगाह में ये सवाल है कि बापा आपको देखा गया है कि मगरिब के खाने में आप सिर्फ सलाद तनावुल फरमाते हैं, तो क्या इससे कमज़ोरी महसूस नहीं होती? मैं सलाद तो अब मुझे बहुत टाइम हो गया, पहले कच्ची खाता था सलाद, वो भी मनाजिर आते थे तो कच्ची में कुछ नामुवाफकत हुई, अब वो मैं स्टीम वाले भाप के जरिए उबली हुई, तो इसमें यह कि जैसे कच्ची सलाद खाने से जिसको माफिक आ जाए तो सोना है गोल्ड। तो कच्ची सलाद में जैसे अगर 100% फायदा है ना, तो स्टीम से अगर उबाल के खाते हैं तो 80 और 60 फायदा है इसका परसेंट, यानी 60% से लेकर 80% तक। और अगर उबाल कर खाते हैं तो गालिबन 25% फायदा, या पता नहीं 40%, ये भूल गया हूँ थोड़ा, तो मेरी उबली भी नहीं होती, ये
स्टीम वाली होती है। तो अब इफ्तार, क्योंकि सलाद के बाद दूसरा खाना खाने में हरज नहीं होती, तो इतना वक्त ही नहीं होता नॉर्मल खाना खाने का। सलाद तो खानी होती है मुझे, तो मैं पहले तो सलाद खा लेता हूँ और इसके बाद वापस आकर कुछ ना कुछ नॉर्मल खाना भी खा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अलबत्ता सहरी में ये ज़ाहिर मौका ही नहीं होता इतना। सहरी में तो सलाद के बाद अगर कुछ साहब भाई ने थोड़ा बहुत कोई रोटी का चौथिया या आधी रोटी घर की या कोई इस तरह का दे दिया, थोड़े से चावल दे दिए और टाइम हुआ तो खा लेता हूँ, वरना वो सलाद। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से फ़वाइद हैं, फायदे इसके। वरना इस उम्र में तो आदमी कहीं का ना रहे, अल्लाह की रहमत है। वैसे ज़रा बुढ़ापा तो खुद बीमारी है, तो है कुछ ना कुछ अवारिस इसका तस्करा करने की नाजत ने सवाल किया गया है, तो ये इससे थोड़ा सपोर्ट रहता है ये चीज़ें खाने से। आजमाइश शर्त है, आप खाएं फिर देखो कैसी दुआएं देते हैं आप। लेकिन नफ्स तो कबाब, समोसे, पकोड़े और बिरयानी खुशबू लुटा रही है, पुलाव दिल लुभा रहा है, ऐसे में अगर सलाद कोई खाए तो मैं भी सोचता था कि यार कोई पूछता ही नहीं, इतने दिन हो गए, इतने इफ्तार में बदल बदल के इस्लामी भाई आते हैं, ऐसे ही यकसुई के साथ खुशबू और खुशबू के साथ खा रहे होते हैं तो मेरी तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं होती। कादू का कोई देख लेता है, तो खाने के बाद देखता हूँ यार कोई भी नहीं बोलता कि आप भी ये थोड़ा खाओ ना पुलाव, आज तो बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, लो ना कुछ। कोई नहीं पूछता अपने को, यार बूढ़ों को कौन पूछे। तो चलो आज किसी ने सवाल कर ही लिया, मशवरा नहीं दिया कि आप यार नॉर्मल खाना खाए करो, चलो सवाल तो क्या इस बहाने मैंने बता दिया कि ऐसा भी नहीं है, मैं खाता हूँ खाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, उसका करम है, एहसान है, कोई गिला शिकवा नहीं है। तो इतनी नेमतें दी है कि बस हम कब शुक्र अदा कर पाएंगे इसका। शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता, शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता, दिल तुम पे फिदा जाने हसन तुम पे फिदा हो, दिल तुम पे फिदा जाने हसन तुम पे फिदा हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় মুর্শিদ, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আবারও কিছু প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। একে ভাই প্রশ্ন করেছেন, অনেক দিন যাবত জুমার নামাজ না পড়লে কি সে মুসলমান থাকবে? काफ़ी अरसे से जुमे की नमाज ना पढ़ने वाला क्या मुसलमान रहते हैं? अगर उसने कोई किसी ज़रूरत दीनी का इनकार नहीं किया, जैसे जन्नत को नहीं मानता या दोज़ख का इनकार करता है या अल्लाह को नहीं मानता, किसी नबी का इनकार करता है, कुरान करीम की किसी आयत को जुटलाता है, इनकार करता है कि मैं इस आयत को तो नहीं मानता, तो ऐसा है कोई ज़रूरत दीन का इनकार नहीं करता, तो ज़िंदगी में अगर एक भी नमाज नहीं पढ़ी, न जुम्मा न ईद न 5 टाइम की, उसको काफिर नहीं कहेंगे, वो मुसलमान है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। বাংলাদেশ কুমিল্লা থেকে আরেক ভাই এসএমএস করেছেন, কোনো ব্যক্তি ভালো কাজের নিয়ত করলো কিন্তু পরে সেই কাজটি করতে পারেনি, तभी कि तार अमल नामाय गुना लिखा होबे? अगर कोई शख्स अच्छे काम की नियत करे और फिर बाद में ना कर सके तो क्या गुना मिलेगा? अब वो जैसे नियत, अब बस मैं फजर की नमाज तो पढ़ूंगा,
نیت کر لی. اب پھر وہ جان بوجھ کر نماز نیت بدل دی گیا, بعد میں دیکھیں گے جمعے سے شروع کریں گے جیسے لوگ بولتے ہیں, تو ظاہر وہ اس کا تو گناہ ہے نا نماز ترک کرنے کا. اب کسی کو ایسا مستحب کام کی نیت کی تھی, مثلا کہ میں فلاں جگہ چلو اجتماع میں جاؤں گا, سنتوں پر اجتماع میں, یہ مستحب کام ہے, نیت کری تھی کہ جاؤں گا, پھر سستی ہو گئی, نیت بدل دی, نہیں آیا, گناہ گار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عرفان بھائی ہیں, فیس بک پہ سوال کر رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہوٹل کھلا رکھ سکتے ہیں؟ دن کے وقت دارے تو نہیں رکھ سکتے. مسلمانوں کے علاقوں میں جو کھلے ہوتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں. یہ روزہ نہ رکھنے والوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں ایک طرح سے, اور ان کا تعاون کرتے ہیں, اور قرآن کریم میں صاف منع ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں, برائی کے کاموں میں, گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو پتہ ہے کہ آ کر یہاں بے روزہ پناہ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور سگریٹوں میں کش لگاتے ہیں, تو اس کو تو بند ہونا چاہیے ہوٹل کو. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور سوال ہے کہ اگر امام صاحب کا کسی رکن میں 3 یا 4 مرتبہ ہاتھ کو حرکت دیں تو مقتدی کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ امام ہو یا مقتدی ہو, اگر ایک رکن میں 3 بار ہاتھ اٹھائے گا, یہ ایک بار ہوا, پہلے انگلیاں چند بار حرکت دی, ایک ہی بار کہلائے گا, پھر رکھ دیا, پھر دوسری بار یہاں کھجائے مثلا, پہلے چند بار کھجاتا رہا, پھر رکھ دیا ہاتھ, اب تیسری بار کھجانے کے لیے اٹھائے گا ہاتھ, تو نماز ٹوٹ گئی. اور اب 2 بار کھجایا تھا, اب رکوع میں چلا گیا, رکوع میں پھر 3 سے کم کی اجازت ہو گئی. یہ اس کا مسئلہ ہے. اگر امام کی کسی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مقتدیوں کی ساروں کی ٹوٹی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার প্রশ্ন, মসজিদে প্রবেশ করার জন্য বিভিন্ন দরজা ব্যবহার করা হয়, যেমন কেউ বাহির থেকে আসলো, কেউ মসজিদের উপরে ফ্লোর থেকে আসলো, কেউ ইমাম সাহেবের কক্ষ থেকে আসলো. এখন প্রশ্ন হলো, ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নত, সকল সাইড দিয়ে আসার সময় কি ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে, নাকি শুধু যখন বাহির থেকে মেইন গেট দিয়ে আসবে তখনই ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে? تو فیضان اعتکاف جو کہ فیضان رمضان کا ہی ایک حصہ ہے, اس کے پیج نمبر 246 اوپر سے 246, مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت, مثلا صحن میں داخل ہوں تب بھی, اور صحن سے اندرونی حصے میں جائیں جب بھی, سیدھا قدم بڑھائے جائے. حتیٰ کہ یعنی یہاں تک کہ اگر صف بچھی ہو اس پر بھی پہلے سیدھا قدم رکھیں, اور جب وہاں سے ہٹیں تب بھی سیدھا قدم فرش مسجد پر رکھیں. یعنی آتے جاتے ہر بچھی ہوئی صف پر پہلے سیدھا قدم رکھیں, یا خطیب جب ممبر پر جانے کا ارادہ کرے پہلے سیدھا قدم رکھیں, اور جب اترے تو بھی سیدھا قدم اتارے. اس سنت تو سیدھا پاؤں داخل کیا مسجد میں تو اس سے ادا ہوئی. اب مزید یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ کار تھا وہ تو سبحان اللہ, میرے آقا اعلیٰ حضرت تو ہر صف پر سیدھا پاؤں رکھتے تھے, اور جو در ہوتے تھے ان میں سے داخل ہوتے تھے. جیسے بیچ کے پلر ہیں نا, پلر تو اور بھی ہوتے ہیں, جو بیچوں بیچ 2 پلر ہیں تو ان میں سے یا کوئی دروازہ بنا ہوا ہے
बीच बाद दरवाजे होते हैं ना, ये पूरे उसमें दरवाजे बने होते हैं, तो बीच के दरवाजे से दाखिल होते हैं. पिलर का मुझे पता नहीं है, दर मैंने दर का पढ़ा है, यानी बीच के दर से आप दाखिल होते. दर माने दरवाजा. तो ये है मतलब. भाई हमारे यहाँ की जो सफ़े होती हैं बनी हुई सफ़े जो हमारे यहाँ हैं, तो इसमें नहीं हो पाता. नहीं, कई दफ़ा कोशिश करके देखिए कि हर अगली सफ़ के अंदर जो है सीधा कदम आए, तो या तो बंदा थोड़ा सा छोटा कदम रखे फिर आगे बड़ा कदम रख के करे, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है. ये हमारे यहाँ गैप है, तो बस यही है कि एक कदम सीधा रखा, फिर उल्टा अपने पाँव से मिलाया, अब सीधा रखा, तो जहमत ज्यादा होगी, सवाब भी ज्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह. नियत साफ, मंजिल आसान इंशाअल्लाह. अच्छा, वापसी में भी सीधा पाँव रखना है, उल्टा पाँव रखना है, ये पढ़ा नहीं है कुछ, इसमें कंफ्यूजन रहता है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, वो हर सब पर सीधा पाँव रखना, ये जो बताया ना, ये सुन्नत नहीं कहा मैंने इसको, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ऐसा करते थे, इनके बारे में पढ़ा है. या दर से बीच में से दाखिल होना, तो समझो अब सरकार की सुन्नत का तस्करा तो इसमें मैंने पढ़ा नहीं गई. तो ये एक बुजुर्गों का एक तरीका, आला हज़रत का तरीका ही है, जिससे हो सके तो अगर अल्लाह के नेक बंदे की नकल करेगा इसमें भी सवाब मिलेगा, अल्लाह की रिजा मकसूद हो. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम जुवेरिया अत्तारिया है और मेरी उम्र 6 साल है. पता है, आज मैंने अपने बाबा से कहा है कि मैं रोजा रखना चाहती हूँ, जिस पर बाबा ने न सिर्फ इजाजत दे दी बल्कि वो तो बहुत खुश हुए कि अब उनकी बेटी भी रोजा रखेगी. माशाअल्लाह. सारी पर खास तौर पर अम्मी ने मेरे लिए मेरी फेवरेट सवैयाँ बनाई हैं. सारी करने में तो मजा आ गया. फजर की नमाज के बाद घर में कुरान पाक की तिलावत करना बहुत अच्छी बात है. हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि रमजानुल मुबारक में कम से कम एक कुरान पाक तो जरूर खत्म करे. फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करना भी तो बहुत अच्छी बात है. क्या आपको पता है, रोजे में सोना भी इबादत है. आधा रोजा गुजर गया और पता भी नहीं चला. मैं तो समझी थी कि रोजा रखना आसान नहीं होगा, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि रोजा रखना अल्लाह पाक के करम से इतना मुश्किल भी नहीं है. मेरे बाबा कुछ ज्यादा ही खुश हैं, इसीलिए सबको बता रहे हैं कि जुवेरिया अत्तारिया का आज पहला रोजा है. सब लोग मुझे दुआएं और शाबाशी दे रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, हम बच्चियों को रोजा रखने का कितना सवाब मिलता है? सुभान अल्लाह. रोजे में जो फजाइल हैं रोजों के और सवाबात हैं, ये इंशाअल्लाह बच्चों को भी मिलेंगे, क्योंकि बच्चों की नेकी मकबूल है. तो बच्चा नेकी करे, बड़ा नेकी करे, तो बच्चे के लिए तो ये दुश्वार होता है रोज़ा रखना. तो भूख जल्दी लगेगी, प्यास जल्दी लगेगी, थकन जल्दी लगेगी. इस तरह मतलब ये कि उसको उम्मीद है कि सवाब ज़्यादा मिलेगा, जबकि वो रोज़े को समझता हो बच्चा, और नियत भी वो कर सकता हो रोज़े की कि ये है रोज़ा, इसको पता हो. रोजे जो रख सकता है बच्चा वो रखे. अगर बीच में कोई इसको भूख प्यास लग जाए और मुतालबा करे तो आपको लगे कि अब ये देना है, फिर मतलब देना होगा. फिर ये जबरदस्ती रोकना कि खाने पीने ना देना, तो ये फिर गुनाह होगा. तो बाज़ बच्चे रखते हैं. मेरे साथ एक बच्चा होता है, वो रोज़ रखता है रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह. पिछले साल 27 उसके गए थे, हसन रजा 3 गए थे उनके, और वो भी मामूली बात पे गए थे.
پھر کبھی کبھی یہ روتے تھے عصر کے بعد پیاس لگی ہے, اس کے ابو بولتے تھے پانی پی لو. یہ تو نہیں پیوں گا, میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. پیتے نہیں, اب بھی ایسے ہی کرتے ہیں, وہ تھک جاتے ہیں, کبھی پیاس لگی ہوئی ہے ہم بولتے نا پانی پی لو, بولتے آپ پی لو, میں تو نہیں پیوں گا, میرا تو روزہ ہے. تو الحمدللہ یہ عزم ہے ان کا کہ وہ پورے روزے رکھنے پورے رمضان کے. 6 سال عمر ہے, اور جب چاند نظر آیا حاجی عمران نے نوٹ کیا نہیں کیا مجھے پتا نہیں, یہ اچھل رہے تھے, نوٹ کیا تھا میں روزہ رکھوں گا میں روزہ رکھوں گا, آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا, اچھل رہے تھے. الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے. تو یہ میں نے سوچ سوچ کے پھر بتایا کہ بچوں کو اس سے انشاءاللہ وہ ترغیب ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو ہوتا ہے جو بچے کو بہت بھوک لگی ہے اس کو نقصان پہنچے گا, ایک ہوتا ہے معمولی بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ طلب کرتے ہیں, تو کیا اس پر سمجھانا چاہیے یا کھانا دے دینا چاہیے؟ اب وہی نا کہ اس کو اگر ایسا ہے کہ جو مطلب کچھ اس کو نقصان نہیں ہے, بھی بھول بھی جائے گا تو اس کو پیار محبت سے فسلا کر ترکیب بنا لی جائے. اور اگر ایسا لگتا ہے کہ واقعی اس کو پیاس کے مارے ہے تو پھر تو اب اس کو پلانا ہوگا. اگر بھوک کے مارے اگر وہ پریشان ہے, رونا دھونا کرتا ہے جیسے, تو اب یہ کہ اس کو کھلا دیا جائے. مگر یہ کہ مسئلہ ہو جائے گا, پہلا روزہ رکھے, ہار گجرا ڈبے مٹھائی کے شربت کی بوتلیں تو نوٹوں کے ہار سب تیار ہیں, اور رشتہ دار ہو, روزہ کشائی کی تقریب ہے, اور اب اس میں یہ دولہے میاں جو ہیں پتہ چلا کہ روزہ توڑ چکے ہیں, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ ہے امتحان. روزہ کشائی کی تقریب جائز ہے, لیکن پہلے غور کر لیا جائے کہ کہیں اپنی پھر بولیں گے اس کا روزہ ہے تو پھر جھوٹ ہو جائے گا اگر یہ روزہ توڑ چکا ہے اور آپ کو پتا بھی ہے. تو یوں بچوں کو پہلی بار زندگی میں روزہ رکھتے ہیں تو پذیرائی ملتی ہے, بعد میں کوئی نہیں پوچھتا ہوگا. لیکن ماں باپ یہ کہ سحری تگڑی کراتے ہوں گے, افطار میں اس کی مرضی کا خیال رکھتے ہوں گے, اور رکھنا بھی چاہیے. وہ چیز کھلائی جائے, پیار میں ایسی چیز نہ کھلائیں کہ پھر اس کو مطلب پیٹ خراب ہو جائے اس کا. وہ اور پانی پلائیں اچھی طرح, سب پئیں بھی پانی اچھی طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے اور میں کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے امیر اہل سنت میں آپ کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ ہر چیز کا مذاق بناتے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے ہم جو رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں ان کا بھی مذاق بناتے ہوئے ایک کارٹون سیریز بنائی ہے, اور اس میں بھی لوگ جب اس کو وائرل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ لکھ رہے ہیں کہ ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ دلچسپ چیز ہے. لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر ایک کارٹون بنا ہوا تھا, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کو روزے میں بھوک یا پیاس لگے تو آپ یہ دعا پڑھ لیجئے, اور اس نے مختلف کھانوں کے نام لیے عربی لہجے میں. تو امیر اہل سنت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح کرنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کارٹون کیا بولتا ہے؟ جب یعنی مذاق بنایا ہوا ہے کہ اگر بھوک لگتی ہے آپ کو روزے میں تو پھر, اب دیکھا نہیں میں نے بھی کیا ہے وہ, لیکن ان کا کہنا ہے کہ مختلف کھانوں کے وہ نام لے لیتے ہیں عربی لہجے کے اندر کہ یہ اب آپ کے لیے دعا ہے کہ یہ پڑھ لیں روزہ لگ رہا ہے تو. اچھا, اور نام کھانوں کے ہیں جی. یہ رمضان شریف کا مذاق اڑانا تو کفر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک مہینہ, قرآن میں اس کا مطلب ہے کہ فضائل اور یہ کہ روزہ فرض ہے, روزے کا مذاق اڑانا یہ تو ظاہر ہے کہ کفر ہو جائے گا. اس طرح روزے کا مذاق اڑائیں گے تو بالکل ایسے کارٹون دیکھنے بھی نہیں چاہیے اور سینڈ بھی نہیں کرنے چاہیے. سب جو جس نے سینڈ کیا تو توبہ کر لے اور فوراً ڈیلیٹ کروا دے. نہیں, اگر اس سے متفق ہو کر کہ یہ بالکل درست ہے یہ کارٹون, اس نیت سے اگر فارورڈ کیا پھر تو یہ بھی گیا نا, ہے نا, کفر سے راضی ہوا نا, یہ بھی کافر ہو جائے گا. پھر اب بے سوچے سمجھے بٹن دبا دیا تو میں اس کے بارے میں پھر علماء سے پوچھا جائے
ये क्या हुक्म होगा। बाकी पता है और इससे राजी होकर इसने कि यार ये मजे का है, सही तो है यार, कर दिया। जैसे माज़अल्लाह बोलते ये कुफ्र किताब में भी लिखा हुआ है, बोलते हैं होंगे लोग कि जिसके पास खाने को ना हो वो रोजा रखे, हमारे पास तो है, तो ये कुफ्र है, ये बाहर शरीयत में लिखा हुआ है। तो अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे और ऐसे लोगों को हिदायत करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे पापा जान, अभी आपने पानी पिलाने की फजीलत बयान फरमाई। क्या ये फजीलत हम मस्जिद में पानी पिलाने के पैसे देकर हासिल कर सकते हैं? क्योंकि बाज़ मसाजिद में पीने के पानी खरीद कर इस्तेमाल किया जाता है। बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। अल्लाह पे जाने सारी है तो पानी पिलाने पर ही ताउन। अगर उसी मद के अंदर पैसे दिए और उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं कि इसके ज़रिए से पानी पिलाइएगा तो इंशाअल्लाह ये फजीलतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें कि बाजार वो पानी पिलाने ही के लिए दे रहा है और कह भी रहा है कि इससे पानी पिला दो, तब खुद पानी पिलाया, किसी को बोल दिया कि जरा पानी पिला देना। हाथ से पिलाना वो अपनी जगह पर। लोग मैंने देखा है हरम शरीफ वगैरह में, मस्जिद हराम वगैरह में दिल नरम हो जाते हैं लोगों के। बाज़ बात देखा है कि पानी भर के किसी को पिला देते हैं, अच्छा काम है। खिलाना पिलाना किसी को ये सवाब का काम है। इसमें बाज़ वक़्त गरीब अमीर का भी नहीं होता, मालदार को भी खिलाएंगे सवाब मिलेगा, उसका दिल तो खुश होगा ना। दावतें करते हैं हमारे यहाँ, ये है रवाज है। और दावतों में बस वही एहतियात हो कि जो भी काम हो शरीयत के मुताबिक हो। अब ना महरम और ये सब मिक्स हैं तो फिर बेपर्दगी हो रही तो ये गुनाह का काम है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुदव्वह सत्तारी और मैं फैज़ान मदीना ओकाड़ा से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा पापा जी से एक क्वेश्चन है, वो तस्वीरों के हवाले से, जानवरों की तस्वीरों वगैरह के हवाले से। कल घर के हवाले से तो सारा कुछ क्लियर कर दिया था, लेकिन मेरा क्वेश्चन स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से है। अमूमन ये देखा जाता है कि प्ले ग्रुप के स्कूल्स वगैरह, बच्चों के स्कूल्स वगैरह, या अमूमन प्राइवेट स्कूल में भी ये देखा जाता है कि दीवारों पर बहुत से अक़वाल ज़री लिखे होते हैं, उसके साथ साथ कुछ तस्वीरें वगैरह भी बनी होती हैं, किताब वगैरह की तस्वीरें से, ऐसे छोटे मोटे जानवरों की भी तस्वीरें होती हैं। तो स्पेशली प्ले ग्रुप में बच्चों को बहलाने के लिए दीवारों पे तस्वीरें लगी होती हैं। इसी तरह कॉलेजेस में भी मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें दीवारों पे बनी होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? अगर ये जानदारों की तस्वीरें हैं तो नहीं होनी चाहिए, तो जायज़ नहीं है। सदर शरीआ मौलाना अमजद अली साहब जिन्होंने बहार शरीफ लिखी है, इनके बारे में मैंने पढ़ा था, इनके हालात में बहुत पहले पढ़ा था कि इन्होंने एक कायदा मुरतब किया था, अलिफ बा ता सा उर्दू वाला एक किताब। क्योंकि आम तौर पे उर्दू की किताबों में जानवरों की तस्वीरें तो अलिफ से अनार तो बे से फिर बकरी डाल देते हैं, तो इस तरह वो जानवर वगैरह। तो आपने एक बेजान चीज़ों की तस्वीरों के साथ वो एक मुरतब फरमाई थी किताब, लेकिन शायद ये भी लिखा था कि अब वो किताब नायाब है, मिलती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना की भी जो किताबें हैं इनमें भी तस्वीरें नहीं डाली जाती। अगर डाली भी जाती है तो उसका चेहरा बिल्कुल मिटा दिया जाता है। लोग समझते हैं आंख फोड़ दो तो अब तस्वीर सही है। नाबीना की तस्वीर भी तो तस्वीर ही है, भी जायज़ नहीं है, तो बिल्कुल मिटा दिया जाए चेहरा, नाक, कान, आँख सब ये साफ बिल्कुल जैसे दायरा हो। आप बोलेंगे तो स्क्रीन पर खुद अपनी तस्वीर के साथ ये बोल रहा है, तो ये वो तस्वीर नहीं है, वो दस्ती तस्वीर है, कैमरे के जो प्रिंट आउट हुआ तो वो मतलब तस्वीर जो है ना ये जायज़ नहीं है। बाकी ये तो आईने में भी आप देखते हैं तो आप पूरे नज़र आ ही जाते हैं,
आईने से हट जाते हैं तो आप हट जाते हैं तो हट गए, अब नज़र नहीं आते। तो इसमें भी अभी मैं उठ कर जाऊंगा तो इस पर नज़र नहीं आऊँगा, स्क्रीन पे बंद कर दें, ऑफ कर देंगे तो नज़र नहीं आऊँगा। तो इसको उलमा ने, एक भारी तादाद के उलमा इसको जायज़ कहते हैं। डिजिटल फोटो कहलाता है ये, अक्सी तस्वीर, माफ कीजिए अक्सी नहीं, शुआई तस्वीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। The first question that we have for today is, how do we save our things from evil eye? अपनी चीज़ों को बुरी नज़र लगने से कैसे बचा सकते हैं? अपनी या किसी और की चीज पसंद आई तो इस पे देख कर कहें माशा अल्लाह या कहें बारक अल्लाह, तो इंशा अल्लाह नजर बद नहीं लगेगी। The next question is, can we do sajda tilawat without wuzu? क्या सजदा तिलावत बगैर वजू के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। The next question is, how do we know whether Allah Azza wa Jal is pleased with us or not? किसी बंदे को कैसे पता चले कि अल्लाह Azza wa Jal उससे राजी है? इसका फाइनल तो पता नहीं चल सकता, 100% पता नहीं चल सकता। ये कि नेकी करने के बाद फिर नेकियां करता है तो वो नेकी की कबूलियत की ये अलामत, साइन है। और अगर वो गुनाह पर गुनाह कर रहा है तो इसकी साइन ये कि गुनाह पर दिलेर है। जैसे नेकी के बाद गुनाह करता है तब भी वो नेकी की कबूलियत ना होने की अलामत है। ये अब इसका पता नहीं मुझे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बेशुमार आशिकान रसूल मुतकिफ़ हैं। इनमें से चंद इस्लामी बाब से सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आदिल अतारी है। मैं गुजरात से यहाँ एक माह के इत्काफ़ के लिए तशरीफ़ लाया हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ है जहाँ आपका जिस्म मुबारक तशरीफ़ फरमा है? करबला मुअल्ला में आपका जिस्म अनवर, जिस्म शरीफ तशरीफ़ फरमा है। और सरे अक़दस ये जन्नतुल बक़ी में अपनी अम्मी जान के पहलू में ये बताया जाता है, किताबों में लिखा है। अब कहीं और जिसमें मुक़द्दस हो तो मुझे याद नहीं आ रहा। जिस्म मुबारक के हवाले से तो यही है कि वो करबला मुअल्ला में ही है। अलबत्ता सरे अनवर के हवाले से मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। एक रिवायत वही है जो आपने इरशाद फरमाई, एक यही है कि वो करबला मुअल्ला में ही है। एक मिस्र के हवाले से भी है और वहाँ बाकायदा मज़ार भी बनाया हुआ, इस हवाले से मस्जिद भी बनी हुई है। तो अलग अलग इस हवाले से रिवायतें हैं। एक और इस्लाम भाई सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सगे दरगाह अत्तार अब्दुर्रऊफ़ अत्तारी अल-मदनी हुज़ूर मेरा नाम है। मैं भावलपुर से एक पूरे महीने में इत्काफ़ के लिए आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। सैयदी सवाल ये है कि कुछ लोग ना मस्जिद की पहली सफ़ में कपड़ा वग़ैरह या डेस्क रख कर चले जाते हैं कि कोई और यहाँ पर ना बैठे, वापस आकर वो ख़ुद वहाँ बैठते हैं। अगर कोई और बंदा वहाँ बैठ जाए ना तो कहते हैं भाई मेरी चादर पड़ी थी, आप लोगों ने मेरी जगह पर बैठ गए। तो इस तरह सैयदी मस्जिद में अपने लिए जगह मखसूस करना कैसा? और मेरे और वालिदैन के लिए काफ़ी दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा था, बख्शिश की और वुसात रिज़्क़ की दुआ फरमा दें हुजूर। अल्लाह करीम हलाल और आसान रोज़ी में बरकत दे, आपको सुखी रखे। माशा अल्लाह जी आया नू अब मदनी हैं और एक माह के इत्तिकाफ़ के लिए आए हैं। मरहबा, 7 करोड़ मरहबा। अच्छा, ये अपने नमाज के इंतज़ार में मसलन बैठा था और अब इसको वज़ू की ज़रूरत पेश आई तो उतनी देर के लिए अपनी चीज़ रख दी, चादर रुमाल रख दिया और बराबर वाले को गवाह भी कर ले कि मैं अभी वज़ू करके आ रहा हूँ।
اور پھر یہ وضو کر کے جو نارمل ٹائم لگتا ہے اتنے میں آپ بھی جائے، یہ نہیں ہے وہ گھنٹوں لگا دے. تو اب یہ 10-15 منٹ میں جیسے رش تھا تو تھوڑی دیر لگ گئی، یا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا پھر تو صحیح ہے. باقی یہ کہ چادر لگا رکھ دی اور قبضہ کر لیا اور پھر یہ کہ یہ جا تو وہ جا، تو یہ تو صحیح نہیں ہے. یہ تو بالکل یہ باعث تنفیر ہے. لوگ اس سے ناراض بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے. اس میں کچھ تو ہوا ہوگا جبھی تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے. اور یہ ہر سال اس طرح کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے. اور وہ بھی اگر کوئی بیٹھ گیا چادر کی جگہ پر جو وضو کرنے گیا تھا، وہ بھی میں مشورہ دوں گا کہ لڑے نہیں، صبر کرے، جھگڑے نہ کرے. مسجد میں پھر آواز پیدا ہوگی، شور مچے گا، اور وہ کوئی ہوگا تو بیچارہ وہ ضد کرے گا کہ تم کیوں گئے، مسجد ہے تمہارا، اس کا گھر ہے بولتا ہے. اب کیا اس کو جواب دیں گے آپ؟ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ صبر کرے، کوئی بات نہیں، پیچھے پڑ لینا بس. ہو سکتا ہے پہلی سب سے بھی زیادہ آپ کو صبر کرنے کے برکت سے ثواب مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد توصیف اتاری ہے. میرا امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ جو آپ کے مسند شریف پر چمڑا تشریف فرما ہے وہ کون سے جانور کا ہے اور کیا وہ رکھنا سنت ہے؟ میرا حافظہ کمزور ہے، میرے لیے دعا کریں، میں مفتی اسلام بنوں اور مرتے دم تک اللہ کے دین کی خدمت کروں. آمین آمین. ماشاء اللہ. یہ بکرے کا چمڑا ہے، بکرے کی کھال ہے. تو بکرے یا دمبے یا بھیڑ کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. لفظ سنت آپ نے کہ ہے کہ نہیں ہے تو یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں، باہر شریف میں جو لکھا ہوا اس کیا میں نے. کھالوں کا استعمال تھا ان دنوں، لیکن اب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتہ نہ ہو تو منسوب کر دینا، یہ بڑی جرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کے پی کے سے آئے ہوئے ہمارے اسلام بھائی سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام محمد امین یوسف زئی ہے، کے پی ضلع سوابی سے تعلق ہے سر. اور دعوت اسلامی میڈیا ٹیم کی دعوت پر اپنے نامور صحابیوں کے ساتھ ادھر تشریف لائے ہیں سر. میرا سوال ہے، رمضان کے ابتدا میں 10 دن رحمت کے، 10 دن مغفرت کے اور 10 دن جہنم سے آزادی کے لیے، سر اس بارے میں کوئی حدیث ہے؟ کیا آج یہ حدیث پاک ہے. بہار شریعت کی پہلی حدیث فضائل رمضان میں جو ہے نا انہی کے حوالے سے ہے. اس میں ہے کہ یہ رمضان ہے، اس کا پہلا شروع رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا یہ جہنم سے آزادی. تو یہ مطلب پھر حدیثوں میں بھی تو یہ ایک ایک اشارے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے. پہلے 10 دن رحمت، دوسرے دن مغفرت، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی. شعب الایمان کا بھی حوالہ ہے. یہ لگتا ہے کوئی سوشل میڈیا پہ چلا، یہ دوسری بار سوال آیا، ایسا ہو کسی نے اختلاف کیا ہو، اللہ بہتر جانے. اچھا یہ اس کا حوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 3608، جلد نمبر 3، پیج نمبر 305، اور صحیح ابن خزیمہ 1887، حدیث نمبر 1887، جلد 3 اور پیج نمبر 191. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد.
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सईदी, मेरा नाम मुसरतुल्लाह जान है, मैं पेशावर से आया हूँ। आप दावत की आपकी दावत थी यहाँ पे हमारे पेशावर और सहाबी से सहाबी आए हैं और उसके लिए सईदी मेरा एक सवाल है कि हम अपने जहन और नफ्स को कैसे साफ कर सकते हैं और अपनी सोच को कैसे पाक कर सकते हैं। इसी हवाले से अगर कोई किताब हो, कोई मैगजीन हो तो बता दीजिएगा कि हम इसको पढ़ें। साथ में आपसे ये इस्तदा है कि हमारे जो दोस्त हैं, हम जो यहाँ आए हुए हैं, हमारे लिए दुआ मग़फ़िरत कीजिएगा और हमारे लिए हमारी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब करे। माशाअल्लाह, आमीन आमीन, माशाअल्लाह। ये कि नफ्स को पाक करना, बातिन को पाक करना, पहले ज़ाहिर भी पाक हो, साथ में फिर बातिन भी पाक होना चाहिए। तो इसमें यह कि ज़ाहिरी जो गुनाह होते हैं उनसे भी बचना है, बातिनी गुनाह होते हैं इससे भी बचना है। तो जैसे कि ज़ाहिरी गुनाह ये कि किसी को गाली दी, किसी को मारा, माल किसी का छीना, चुराया, बहुत सारे गुनाह हैं। और बातिनी गुनाह जैसे तकब्बुर है, बदगुमानी है, रिया है, यूँ बहुत सारे हैं। तो इनके लिए तो ज़ाहिर के एक मुताला करना होगा। और बेहतरीन कुतुब जो है इसकी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की इह्या उल उलूम, इसकी 5 जिल्दें हैं और मकतबतुल मदीना ने इसको उर्दू में तर्जमा करके शाया किया है। एक तो ये सूरत है। अब ज़रा इतनी बड़ी किताबें पढ़ना, इतना वक्त भी देना होगा, फिर इसको समझना होगा। ये तो अब बाज़ छोटी किताबें भी हैं इसमें कि बातिनी गुनाहों, अब बातिनी बीमारियों की मालूमात आई, एक किताब ही है। इसके पेज ज़्यादा नहीं है, जो 250-300 के करीब होंगे। बातिनी बीमारियों की मालूमात, ये जो अंदरूनी गुनाह है इसका, इसमें इसकी डेफिनेशन, फिर इसका शरई हुक्म, फिर ये कि इससे बचने के लिए तरगीबी रिवायात, हिकायात वगैरह वाक़यात भी दिए हुए हैं। अच्छा, और एक किताब है मुंजियात पर, ये तो मौलिकात पर, मुंजियात पर नाम, नजात दिलाने वाले आमाल, ये भी मकतबतुल मदीना की किताब है। ये भी इससे भी कम सफ़े हैं इसके, समझो 200 के आसपास, 200-250 ये हासिल करें। अच्छा, नजात दिलाने वाले आमाल की मालूमात, तो ये भी हासिल करें, इनको पढ़ें, इंशाअल्लाह इससे भी आपको काफ़ी यानी कि बेहतरी महसूस होगी। और सबसे अहम कहना चाहिए कि सोहबत बहुत ज़रूरी। बगैर सोहबत के बहुत मुश्किल है कि आदमी को रंग चढ़े। वो आशिकान रसूल की सोहबत में रहें, दावत इस्लामी वालों के साथ मदनी काफिले में सफ़र करें। और तो इस तरह 3 दिन के लिए भी सफ़र करेंगे तो नमाजें और वहाँ नेकी की दावत, मौलिकात, मुंजियात, इनकी मालूमात भी होती रहेगी इंशाअल्लाह। और फिर यह कि खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है। इंशाअल्लाह माहौल में रहेंगे तो तब्दीली आएंगी, बोलना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही आपके अंदर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। शायद किताब पढ़कर इतना फ़र्क ना पड़े जितना सोबत, किताब भी पढ़े, सोबत में भी रहे, फिर इंशाअल्लाह सोने पे सुहागा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हफ्तावार इज्तिमा में भी शिरकत करें, ये मदनी मुज़ाकरा भी देखते रहें, इसमें बड़ी मालूमात होती हैं। दिल की सफाई की बातें वक्तन फ़वक्तन इस पर भी हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाह का सामान होता है। मदनी चैनल देखें। अब आप बोलें कि मेरा दिल भी साफ हो जाए और मैं गुनाह भरे चैनल भी देखूं, मैं औरतें भी देखूं, मैं म्यूजिक भी सुनूं उसमें, ये तो फिर नहीं हो सकता। इन सबसे तो बचना पड़ेगा,
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کے اس وفد کو جو تشریف لایا ہے 3 یا 4 دن کے لیے، میں بخیر راغلے تو کہہ دیا ہے آپ کے یہاں کی زبان میں، لیکن سر سب پٹھان نہیں ہوں گے، اس میں مکس ہوں گے، پٹھان بھی ہوں گے، ہند کو بھی وہاں پائے جاتے ہیں. الحمدللہ کوئی سی بھی زبان ہو، ہم عربی آقا کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا. اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے. اور جس کا ذہن بنے نا، ہمت کرو یار، آ ہی گئے ہیں تو اب آ جائیں، اب بھی پورا مہینہ یہاں گزاریں. آپ دیکھیں پھر کیا نہیں ملتا آپ کو. یہ آپ کی زندگی کا انشاءاللہ یادگار رمضان گزرے گا انشاءاللہ. ٹرائی کر لیں، ہمت کریں، گھر میں پیغام دے دیں. جو بھی حقوق العباد کو تلف نہیں ہونے چاہیے. کوئی باقی کمانے کے دن تو صرف کماتے ہی رہیں گے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. وہ زندگی بھر کماتے رہتے ہیں. یہ مہینہ بھی کمانے کا ہے، وہ نیکیاں کمانے کا ہے. جس سے بن پڑے ہمت کر لے. اور یہاں ہمیں اپنی ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں. عاشقان رسول کی صحبت انشاءاللہ بڑا رنگ. ابھی تو آہستہ آہستہ دیکھنا آپ، جب آخری 10 دن میں تو جو رونق ہوتی ہے یہاں، اللہ اللہ ہمت کرے. پھر 27 رات کی رونق اپنی ہوتی ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بھی تھوڑے تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں، جن سے بن پڑے، اب یہ کہ جاننے کا نام نہیں لیں. تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ کی کتاب نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، اس کے پیجز ہیں 314 314 اور اس کے پرائس ہیں 130 130 روپے کی کتاب ہے. اور دوسری باطنی بیماریوں کی معلومات، اس کے پیجز ہیں 352 352 اور اس کے پرائس ہیں 280 280 روپے کی ہے. یہ ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم النزيل بابكر طه محمد من السودان الخرطوم. لدي سؤال سيد الشيخ، أن واحدا فقط تمنى حب نفسي، والثاني يعمل ويحاول للشهرة من هذا عمل، فماذا تقولون في محاولة هذه الشهرة سيد الشيخ؟ جزاكم الله خيرا. ماشاءاللہ. سودانی عیسائی بھائی نے سوال کیا، حب جاہ. جی، 2 طرح کے افراد کے بارے میں. ایک تو صرف تمنا ہوتی ہے کہ حب جاہ ہوتی ہے اس کے اندر، منصب حاصل کرنے کی تمنا، اور ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. دونوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں میں خرابی تو ہے. اگر تمنا جمی ہوئی ہے اور اس کو نکالتا نہیں. ایک تو ایک آدمی کو خواہش پیدا ہوتی ہے حب جاہ، یعنی کہ مجھے شہرت ملے، میری واہ واہ ہو. تو یہ تو مطلب تمنا خراب ہے، اس کو بندہ روکے. یہ تمنا ہی آگے جا کر پریکٹیکل میں داخل کر دے گی. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو یہ کوشش کرنے والوں کی تعداد تو ان گنت ہے. سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہے، خاص کر شہرت کے لیے تو کر رہے ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے، طرح طرح کے وہ حساب کتاب کر رہے ہیں. اب بلا ضرورت وہ کہیں فوٹو کھنچوایا تو کسی شاپ پہ اس کے سامنے، کہیں یوں تو کہیں باغ میں لیٹے لیٹے، تو یہ کیا ہے مطلب؟ واٹ از دس؟ ہاں، دوسرے نے کوئی ڈال دیا آپ کا فوٹو، وہ ایک الگ صورت ہے. میرے طرح طرح کے آتے ہیں، اس لیے میرے کو یاد ہے کہ میرے بارے میں نہیں سوچنا. مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کس نے یہ لوڈ کر دیا. تو انما الاعمال بالنیات. اگر کوئی اپنی شہرت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کہ واہ واہ ہو، شہرت ہو، تو یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حب جا کے مریض ہوتے ہیں عام طور پر. یہ مرض اتنا مطلب خطرناک حد تک ہمارے اندر سرایت کر گیا ہے کہ شاید یوں اگر پتہ نہیں غلط نہ ہو جائے کہ 99.9
अफराद इसमें मुलवस नजर आते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई बचा हुआ हो। ये एक मुबालगा है, लेकिन हम किसी शख्स को, ये मुअय्यन शख्स को नहीं कह सकते कि ये बेजा में मुब्तला है जब तक हमें पता ना हो। लेकिन बाज तो इतने करीने वाज़े होते हैं कि वो क्या मतलब है ना, कि वो क्या चाहता है, ऐसा क्यों कर रहा है, नीयत क्या है इसकी, तो बता नहीं पाता हूँ। पूछेंगे तो सर यूं शोहरत की बड़ी ख्वाहिश है, इलेक्शन में लड़ेगा ना, अरे भाई तुम नहीं जीतोगे, इतने पावरफुल लोग मुकाबले में खड़े हुए हैं, तो यार आज नहीं तो कल जीत लेंगे। उसको पता होता है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन ये कि शोहरत होती है ना, नाम तो होगा बदनाम ही सही जिसको बोलते हैं ना, तो लगे होते हैं, मतलब वो फेस माने फोटो लगते हैं, तस्वीरें लगती हैं, सोशल मीडिया पे शोर मचता है और नाम तो आता है ना कैंडिडेट का। अब किसकी नीयत इस्लाम की खिदमत की है, किसकी नीयत अपने वतन अजीज की खिदमत की है। अब ज़ाहिर है वो तो हम किसी का दिल चीर कर देखने से रहे, लेकिन अभी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है सीट की खातिर, अब खुदा बेहतर जाने इसकी नीयत क्या है। तो बहुत कुछ हो रहा होता है। मतलब ये मैं जो कहना चाहता हूँ, इस तरह के लोग जो होते हैं ना, ये भी समझते होंगे कि यार बात तो सही कह रहा है तो ये सही। अल्लाह की रज़ा के लिए कौन काम करे? एक पंखा भी मस्जिद में लगाएगा तो इमाम साहब को बोलेगा हमारा नाम लेकर दुआ करो, हमने पंखा लगाया, हमारा ये मुश्किल परेशानी हमारी ये दूर हो जाए। कारपेट मैंने बिछाए, मैंने दरिया बिछाई मस्जिद में, मैंने मस्जिद में मोटर डलवाई है वजू खाने पर, मेरे लिए नाम लेकर दुआ की जाए। ये क्या चाहता है? क्या अल्लाह के लिए किया तुम्हारा नाम अनाउंस हो, मतलब माइक पर? तो जो रिया के लिए करते हो तो बड़े मतलब नुकसान में है। क़यामत के दिन इस तरह की इसके साथ होगी कि तो कहा जाएगा और रियाकार और धोखेबाज, जिसके लिए तूने अमल किया उसी से बदला ले, यहां कुछ नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, फिर अज़ाबात अलग, ये कि ये बहुत मतलब सोच समझ के करना है। खैर ये मैं रिया की तरफ निकला, ये हुब्बे जाह और रिया में फ़र्क है, लेकिन हुब्बे जाह को मैं रिया का मेन दरवाज़ा कहता हूँ, मेन एंट्रेंस। इसके बाद बंदा रिया में गिर जाता है, पता नहीं चलता। शोहरत की ख्वाहिश जो है ये है ख़तरनाक, अपनी वाह की ख्वाहिश, इसकी मजम्मत है हदीस पाक में कि दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में, बकरियां बहुत सारी हो ना उसको रेवड़ बोलते हैं, बकरियों के रेवड़ में उतनी तबाही नहीं मचाते जितनी तबाही किसी मुसलमान के दीन में, मजहब में, दीन में ये हुब्बे जाहो माल मचाते हैं। यानी माल की मोहब्बत और इज्जत और शोहरत की मोहब्बत कि मुझे ये मिले, तो ये दीन में तबाही मचाते हैं, अपने मजहब में तबाही मचाते हैं। ये तबाही कैसी होगी? और इससे बचने के लिए करने वालों ने तो किए जतन, हम क्या करेंगे। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जिनकी इह्या उल उलूम का मैंने अभी तज़किरा किया, तो आप सियाहत पे थे, ये हम लोग सैर व तफरी करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो मज़ा आता है ना। गर्मियों में हमारे यहाँ से लोग बर्फबारियाँ देखने जाते हैं, आप लोगों की तरफ ये के पीके की तरफ और इस्लामाबाद, तो मर्री, तो फिर वो जब बर्फ से पहाड़ ढके होते हैं, कोयटा चले जाएंगे, इधर देखेंगे बर्फबारी। तो ये भी एक सियाहत है, सैर व तफरी, लेकिन नफ्स के लिए, जो कोई आखिरत का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई सवाब का ज़हन ही नहीं होता। फिर बदनिगाहियाँ और वहाँ औरतें और पता नहीं क्या क्या होता होगा, वहाँ अल्लाह बेहतर जाने। और उनकी सयाहत थी इल्म दीन हासिल करने के लिए, उलमा से, बुजुर्गों से मिलना, उनसे फैज़ हासिल करना, दीन सीखना वगैरह। तो कहीं आप तशरीफ ले गए होंगे इसी तरह। तो अब उस वक्त कोई मीडिया का दौर नहीं था, ना अखबार होते थे, ना कुछ टेक्नोलॉजी तो इतनी नहीं थी। तो आप कहीं बैठे हुए थे,
اور کسی نے وہ جو درس ہو رہا تھا درس میں کسی نے کہا کہ قال الغزالی غزالی یہ کہتے ہیں کر کے کوئی قول ان کا سنایا. اب امام غزالی تو بیٹھے ہوئے تھے, آپ اٹھ کے وہاں سے سرک گئے کہ کہیں یہ لوگ پہچان نہ لیں مجھے کہ میں ہی غزالی ہوں. ہمارا کیا حال ہے, ہمارا اگر کوئی بولے نہ پہچانتا ہو ہم خود تعارف کروائیں گے کہ میں وہ ہوں, میں یہ ہوں. یہ تو ہم میرے ہی قول ہے, یہ فقیر کا قول ہے, میں نے کہا ہے. اور یہ چلے گئے. اسی طرح ایک بار حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سیاحت پر تھے تو تشریف فرماتے اکیلے, کچھ کوئی صاحب سائل سوال کرنے والا کچھ علماء تھے ان کے پاس حاضر ہوا اور کوئی اس نے مسئلہ دریافت کیا. تو جو علماء اور مفتیان کرام تھے وہ جواب نہ دے پائے, نہیں بن پڑا, توجہ بھی نہیں ہوگا ان کے. یہ کچھ مایوس سا ہوا کہ اس کو یہ چلا مطلب مایوس ہو کر. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے ان کو بلایا کہ کیا مسئلہ ہے. اب اس کو کیا پتا کہ یہ بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس. اس نے اگر میں نے سوال کیا تھا علماء سے تو یہ تو جواب انہوں نے نہیں بن پڑا ان سے. تو آپ نے فرمایا اچھا اس کا جواب یہ ہے. چونکا خوش ہو کے نکلا تو علماء نے اس کو بلایا, اچھا ہو گیا, بولا انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے جو صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ علماء بھی حیرت میں پڑ گئے کہ یہ بالکل عام سا آدمی ہے جو ایسا جواب دیا. ان کے لباس اور ایسے ہوتے تھے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. تو حیرت پڑ گئی. اب وہ جب امام غزالی دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ شاید میرا احترام کریں گے تو وہاں سے آپ نکل گئے. غالباً وہ شہر ہی چھوڑ دیا. یہ بیس جہاں سے بچنے والوں کی باتیں. ہم لوگ کیا ہیں, ہم تو تعارف ہو ہمارے ساتھ, القاب کے بغیر بھی اگر تعارف نہ ہو نا تو مزہ نہیں آتا. ہمارے القاب ہونے چاہیے, حضرت یوں, حضرت فلاں, مفتی فلاں, شیخ الحدیث, شیخ التفسیر, یہ سب ہو تو پھر ذرا مزہ آتا ہے. یہ ہماری حالت ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, بزرگوں کا صدقہ نصیب فرمائے. ویسے مزاروں پر ان کی موج نہیں لگی ہوئی, اور ان کے لیے سیرت پر کتابیں, پھر ان کے لیے ایصال ثواب ہوتے ہیں, ان کے عرس منائے جاتے ہیں, ان کے لیے لنگر ایصال ثواب کے لیے لٹائے جاتے ہیں, نیاز کھلائے جاتے ہیں, کتنا ہوتا ہے, قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں ایصال ثواب کے لیے. باقی بڑے سے بڑے آئے اور چلے گئے, بڑے بڑے بادشاہ ہیں, وزیر اعظم, صدر, کیا کیا ہوتے ہیں دنیا میں. ہم مرنے کے بعد کون بھاؤ پوچھتا ہے یار ان کا, کہ گھر والے بھی نہیں پوچھتے ہوں گے بھاؤ, اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. ہاں چلا گیا ٹھیک ہے. فلم ایکٹر بڑا مشہور ہے صاحب, بڑی شہرت ہے, ڈنکا بج رہا ہے, یہ فوت ہوا, اب کیا ہوگا پیچھے اس کے جب دن آئے گا نا تو اس کا شو چلائیں گے کوئی خاص, اس کی یاد میں شو, کہ اور پھنسے ہو گناہ جاریہ کے جو کارنامے یہ چھوڑ کے گیا ہے نا, یہ ہو رہا ہے دنیا میں. اس لیے قرآن کریم کے اس حکم پر اللہ عمل نصیب کرے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ سچے کون؟ صحابہ و اہل بیت, انبیاء کرام, صحابہ و اہل بیت, اولیاء کرام. تو ان کے ساتھ رہیں تو بیڑا پار. اگر ادھر ادھر گئے, الٹی سیدھی صحبتوں میں چلے گئے تو پھر بیڑا غرق کب ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے, ہمیں اچھوں کے قدموں میں رہنے کی سعادت بخشے. آمین جاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. افطاری کا وقت قریب آتا ہے, گھیما گھیمی لگی ہوتی ہے, جلدی جلدی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں, میں نے خود دیکھے. وہ ڈرتے یہ ہے کہ روزہ مکروہ نہ ہو جائے ہمارا. روزہ کیسے مکروہ ہو جائے گا؟ مطلب یہ لیٹ کھولیں گے تو مکروہ ہو جائے گا. نہیں, اب تو جگہ جگہ پہ اسٹال لگے ہوئے, کہیں پہ بھی پی رہے. اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ جلدی ان لوگوں اپنے گھر کی ہوتی ہے کہ افطاری لے کے پہنچ جائیں. کوئی بیوی کے ساتھ کھولے گا, کوئی ماں کے ساتھ کھولے گا, کوئی بچوں کے ساتھ کھولے. خواہش ہے یہ ہے کہ تھوڑا سا افطار کی خوشی بھی ہوتی ہے, اور افطار کی خوشی ہے, کھانے پینے کی ہے, دونوں ہی ہے. یقینی کا دور ایسا آ چکا ہے کہ
ہر آدمی آپ خود سے پریشان سا نظر آ رہا ہے، جبکہ اس کو ایسا ہونا نہیں چاہیے. جو خود سے پریشان ہو گیا تو زیر زمین ہو گیا وہ تو. طبیعت میں اب اس وقت نا ٹھہراؤ نہیں رہا ہے، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. افراتفری کا ہے، بس کسی طریقے سے گھر پہنچنا ہے. بس دیر سے نکلتے ہیں وہاں 10-15 منٹ پہلے نکل جائیں روزے سے، تاکہ آپ سکون سے گھر پہ پہنچ جائیں. لوگوں نے کانسیپٹ بنایا ہوا اپنا کہ روزے رکھ کے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے یا بھوک پیاس. یار آپ روزہ رکھ لو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے روزہ رکھ کے لڑ لو تم لوگ تو بیکار ہے سب کچھ کرنا، پھر بیکار ہے سب. بس لوگوں کو جلد بازی روزے کی، ان کو دکھانا کہ ہم روزے میں ہیں تو ہمارا خیال کرو. گھر والے بھی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہاں رہ گئے، جلدی آ جائیے. نہیں، گھر والوں کو بولنا بھی نہیں چاہیے. نہیں بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے. تو افطار کا وہ تو اب گھر والے کر رہے ہیں، اب بندے کا تو روزہ جہاں کھلنا ہے وہ تو کھلنا ہی ہے. امیر سنت یوں ماحول بنایا جاتا ہے، ایک تو بندہ بائک پہ جا رہا ہے، تیز اسپیڈ میں جا رہا ہے، اسپیڈ میں ہی ہے، گھر سے فون آئے گا کہاں رہ گئے، جلدی آئیے. اب ویسی وہ جلدی میں ہے، اسپیڈ میں ہی ہے. اب جب اور گھر والوں کا فون آ گیا اور یہ ٹریفک میں جو پھنس گیا، پھر بیچارہ نکلا. ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے. ایک دن کے اندر افطار کے وقت 2 ایکسیڈنٹ ہوئے. ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا تو پھر ایک ایکسیڈنٹ ہوا. تو افطار کے وقت ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں روڈ پر. تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ افطار کے وقت کو ہم کس طرح گزاریں، کہ پتہ ہے کہ نہیں پہنچ سکتے، اور افطار کے وقت جلد بازی، ذرا کچھ اس بارے میں رہنمائی. اللہ اللہ، یہ خالص عوامی تاثرات. ایک نے جو شروع میں کہا کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو بھائی تو افطار کے لیے کباب سموسے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا ہی ضروری نہیں ہے نا. اپنے ساتھ پانی ہو، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، وہ منہ میں ڈالی، حلق سے نیچے اتاری، تو روزہ تو آپ کا افطار ہو گیا. پھر اطمینان سے نماز پڑھ کر بھلے نہ کھائیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر ٹریفک جام ہوتی ہے تو پھر بعض اوقات منہ سے عادت ہوتی تو گالیاں بھی نکلتی ہوں گی کہ یہ وہ نہیں بڑھاتا آگے، اور اس نے راستہ جام کر کے رکھا ہے، فلاں ہے، اور کیا کیا خدا جانے بولتے ہوں گے. تو جھگڑے بھی ہو جاتے ہوں گے، اور پھر ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہوں گے. جو بیچارہ شرافت سے اطمینان سے جا رہا ہے اس کو پیچھے سے ٹھوک دیتے ہوں گے کہ ہم تو ڈوبیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، بیچارے اس کا بھی حساب کتاب پورا کر دیتے ہوں گے. یہ سب ہوتا ہوگا. تو اس لیے مہربانی کر کے جو بھی سن رہے ہیں مجھے ایسی جلدی نہ مچائیں. اور ایک عیسائی بھائی نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ 10-15 منٹ پہلے نکل جائیں تاکہ آپ پہنچ سکیں. یہ بہت ویلڈ ہے یہ مشورہ. جب جانا ہی گھر ضروری ہے تو جلدی نکلیں. آخر اتنا لیٹ نکلنے کا کوئی کہ پھر مارا ماری کرنی پڑتی ہے کہ یا گھر پہنچے یا اسپتال پہنچے یا قبرستان پہنچے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی ایسی صورت بنا لی جائے نا کہ جہاں ان کو مطلب کہ جماعت کے ساتھ نماز میں مل جائے، تو یہ جتنی تیزی کے ساتھ گھر پہنچنے کی کوشش کریں، ٹریفک ہے. اب مغرب پڑھ لی نا جماعت کے ساتھ انہوں نے، اور وہیں کہیں افطار کر لی، تو یہ ان کو خالی روڈ ملے گا. اور یہ بہت مطلب کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مطلب کہ طبیعت کے ساتھ ہی گھر پہنچ جائیں گے. وہ مارا ماری کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. مسجد میں جماعت سے نماز مل جائے، اور وہیں پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ چلو پانی کی ایک بوتل ہی جیب میں رکھ لیں، افطار کر لیں. اب جیسے نماز پڑھ کر آپ باہر نکلیں گے نا، اور پھر جب آپ نکلیں گے گھر کے لیے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بہت زیادہ ٹریفک سڑکوں پہ ملے گی، کہ وہ تقریباً لوگ گھروں پہ پہنچ چکے، آپ تسلی سے گھر پہنچ سکیں گے. اور میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے کا راستہ شاید جو مین ٹو 10-15 منٹ جو ہوتی ہیں وہ طے ہو سکتا ہے. تو مسجد کی جماعت سے نماز پانے کی بھی جتنی حرص ہمیں ملنی چاہیے، یعنی جتنا آپ کو افطار کے لیے کباب سموسوں کی طلب بے قرار کیے ہوئے ہے، تو اگر اللہ کرے کہ ایسی بے قراری بلکہ اس سے بڑھ کر بے قراری ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نصیب. اللہم آمین اللہم آمین. ایک کھجور کتنی جگہ گھیرتی ہے یار. گاڑی میں جب اتنی چیزیں ہوتی تو کھجور بھی رہ جائے گی کہیں کونے میں. وہی کھجور نکال لیں ٹائم ہوا تو سنت کی نیت سے اسی سے افطار کر لیں. مدینہ میٹھا 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 مدینہ ہو جائے گا. پھر گھر پہنچیں گے نماز پڑھ کے تو انشاءاللہ کھائیں گے نعمتیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی کے لیے یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعائے رمضان. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک جب تشریف لاتا تو یہ دعا پڑھتے. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ امیر اہل سنت نے روزانہ 3 پارے 2 پارے اور 1 پارہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور کثیر عاشقان رسول نے اس میں اپنی اچھی نیتیں بھی پیش کی ہیں. مجلس کی طرف سے ہمیں جو کارکردگی ملی ہے وہ آج کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کو پیش کی جاتی ہے. 6 رمضان مبارک 1443 3 قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 35,565، اسلامی بہنوں کی تعداد 17,235. 2 قرآن پاک تلاوت کرنے کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 20,667، اسلامی بہنوں کی تعداد 26,712. 1 قرآن پاک تلاوت کی نیتیں کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 53,157 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 60,565. ٹوٹل تلاوت کرنے والوں کی جو نیتیں اب تک ہمیں ملی، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,09,389، اسلامی بہنوں کی تعداد 1,04,532. ٹوٹل جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں اب تک ملی ہیں 2,13,921. سبحان اللہ اللہم بارک اللہم زد فزد ثم زد. ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1،
دنیا میں کسی کے 3 پیسے قرض دبا لینے والے کو قیامت کے دن اس کے بدلے کتنی باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی؟ جواب 700 باجماعت نمازیں۔ سوال نمبر 2، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب مسجد حرام۔ سوال نمبر 3، کن 2 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شیخین کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت فاروق عطاریہ کراچی، جہانگیر عطاری ملتان، بنت رمضان کنری سندھ، بنت عبدالغفار عطاریہ بورے والا، محمد وقاص احمد عطاری ڈیرہ اسماعیل خان، بنت کلیم رضا عطاریہ حیدرآباد، بنت علی شیر اڈیر لال۔ تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت رمضان کنری سندھ۔ ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک گھر پر رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ کل عشاء کی نماز تک جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1، جمعہ کے خطبے کے لیے خطیب کے لیے کون سا قدم پہلے ممبر پر رکھنا سنت ہے؟ سوال نمبر 2، بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ سوال نمبر 3، مہمان کی خود خاطرداری کرنا کس نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔